السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وسلم یا رب تسلیما کثیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے بعد صلوات و سلام ہو ہمارے آخری رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. محترم سامعین کرام، آج ہم لوگ انشاءاللہ 27ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے باذن اللہ تعالی. اور اس سے قبل انشاءاللہ سورہ قاف کے بارے میں پڑھتے ہیں. سورہ قاف کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جمعے کے دن ممبر پر اور خطبے میں پڑھا کرتے تھے. فرماتی ہیں ام حشام بنت حارثہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے سورہ قاف یاد کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اس لیے کہ وہ پڑھتے تھے وہ پڑھتے تھے ہر جمعہ ممبر پر خطبے میں. تو یہ سنت ہے خطیب کے لیے کہ وہ خطبے میں ممبر پر سورہ قاف پڑھے، اس لیے کہ اس کے اندر بہت سے فائدے اور نصیحتیں ہیں. اور اس طرح سے یہ بھی سنت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عید کی نماز میں پہلی رکعت میں پڑھتے. عید کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ قاف پڑھتے. اور سورہ قاف یہ طوال مفصل کی پہلی صورت ہے. جس طرح ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی جو آخری جو صورتیں ہیں اس کو شریعت نے تقسیم کیا ہے 3 حصوں میں: طوال مفصل، اواسط مفصل اور قصار مفصل. تو یہ طوال مفصل کی پہلی صورت ہے، یہاں سے لے کر سورہ مرسلات تک. اللہ نے فرمایا قاف بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید، کہ قاف اور قرآن مجید. تو اللہ نے یہاں پر قرآن کو مجید سے اس کی صفت بیان کی کہ قرآن کی صفت ہے مجید، کہ اس کا نام ہے مجید. تو اس کی بہت سے وسیع معنی ہے کہ اس کے یعنی بہت سے برکتوں والا، عزت والا، شرف والا، بڑا مقام والا. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ نہ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج، کہ انہوں نے حق کو ٹھکرا دیا کافروں نے. تو وہ بالکل ایک شک کے کام میں آ گئے. تو وہ جب انہوں نے حق کی بات کو ٹھکرا دیا اور نہیں مانا تو وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے اور ایک اضطرابی حالت میں آ گئے. تو جو بھی حق کو انسان ٹھکراتا ہے، جو بھی حق اور سچائی کو ٹھکراتا ہے اور رد کرتا ہے، تو بلا شک وہ ایک الجھاؤ میں اور اضطرابی حالت میں آیا تھا. پھر اللہ نے آگے فرمایا تبصرۃ وذکریٰ لکل عابد منیب، کہ یہ جو اللہ نے جو نشانیاں بنائی، جو بتائی ہے آسمان زمین کی، کہا کہ یہ سارے جو نشانیاں ہیں اور ہم نے اس کو پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا تاکہ اس میں اس میں نصیحت ہو اور یاد دہانی ہو اور دانائی کا ذریعہ ہو. یعنی کس کے لیے؟ جو رجوع کرنے والا بندہ ہے، جو لکل عابد منیب رجوع کرنے والا بندہ ہے. تو اس میں نصیحت ہے اور تبصرت ہے اور دانائی ہے، بینائی ہے. نعم. تو اس میں جیسا کہ یعنی پہلے اس میں نصیحت ہے اور پھر اس کے بعد پھر اس میں انسان کے لیے کیا بینائی ہے اور دانائی ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. تو اللہ نے یہاں پر آسمان کے بارے میں تین چیزوں کا ذکر کیا کہ اللہ نے آسمان کو بنایا اور مزین کیا، خوبصورت کیا. دوسری چیز وما لها من فروج، اور کہا کہ اس میں کوئی کیا تھے، اس میں بیچ میں کوئی شگاف نہیں ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں بیچ میں کوئی فرق اور تفاوت نہیں ہے، اس میں کوئی تفاوت اور فرق نہیں ہے. اور اس میں بیچ میں کچھ یعنی ہولس نہیں ہے یا جو کچھ میں خالی جگہ نہیں ہے، فراغات نہیں ہے، تاکہ نیچے سے اس کا منظر خراب ہو جائے، بلکہ بالکل ایک بہترین انداز میں اللہ نے بنایا. اور زمین کے بارے میں بھی اللہ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ فرمایا والارض مددناها، اور ہم نے زمین کو بچھا دیا. تو یہ آسمان کی جب اللہ نے بنایا تو زمین کو اللہ نے بچھا دیا. الارض مددناها والقینا فیہا رواسیہ، جب آسمان کو خوبصورت کیا تو زمین پر اللہ نے مضبوط پہاڑ ڈال دیے. پھر فرمایا کہ جو آسمان میں بنایا وما لها من فروج، تو یہاں پر فرمایا کہ وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، کہ ہم نے یہاں اس زمین میں خوشنما چیزوں کو اگا دیا، بہترین چیزوں کو اگایا. تو اس طرح آسمان میں اللہ نے 3 امور کا ذکر کیا. اس طرح سے اللہ نے ذکر کیا زمین میں بھی 3 چیزوں کا. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کہ تو بعض نے اس ایسے دلیل لی کہ آسمان گول ہے اور وہ زمین کو گھیرا ہوا ہے ہر طرف سے. اور یہ بھی بہت سے اہل علم کا قول ہے کہ آسمان کو اللہ نے اس طرح بنایا کہ وہ آسمان گول ہے اور وہ زمین کو گھیرا ہوا ہے یعنی سارے طرف سے، اور ہر طرف سے وہ زمین کو کوئی نے گھیرا ہوا ہے.
تو اس ایسی بھی علماء نے دلیل لی، اور اس طرح سے سورہ داریات میں بھی جو بھی آئیں گا اس کے بعد کی صورت ہے، تو انہوں نے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس آیت سے بھی اہل علم نے دلیل لی کہ یہ بات کی۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ہم اس سے واقف ہیں، ہم بخوبی کیا ہیں اس سے واقف ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر یعنی اس یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم تمہارے دلوں کی بات بھی ہم جانتے ہیں، تمہارے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں، تو تم کوئی گناہ نہ کر لو، اگر اسے گناہ چھپا ہوا گناہ بھی ہے تو ہم اس کو جانتے ہیں، ہمارے سے وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور بلکہ اس میں یہ بھی چیز پر ہمارا گیا کہ نا انسان کے دل میں خیالات وہی آئے جو اللہ کو یعنی جس سے اللہ خوش ہو۔ تو بعض سلف نے فرمایا ہے کہ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ نا انسان ظاہری امور میں ایسے کام نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، بلکہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان کے دل میں خیالات بھی وہ آئیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور انسان کوشش کرے کہ اس کے دل میں ایسے خیالات نہ آئیں جو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، تو یہ تقوی کا نام ہے۔ تو اسے اللہ فرمایا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے دل میں کی خیالات بھی اللہ جانتے ہیں۔ تو تقویٰ فرمایا کہ یہ ہے کہ اور اللہ سے شرم یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی خیالات پہ دیکھے تو اس کو تو اللہ تعالیٰ کو یعنی وہی چیز نظر آئے جس سے اللہ راضی ہے۔ ہاں بلا شک کچھ چیزیں ایسی جو انسان کے باہر ہوتی ہیں، انسان کے ہاتھ کے باہر ہے، کچھ خیالات انسان کو آئے تھے تو لیکن کام یہ کہ فوری اس کو ہٹا دے، جو اسے برے خیالات آئے فوری اس کو روک دے۔ اسے شیطان کا کام ہے کہ وہ ڈالے، وہ وسوسے وہ ڈالے، تو لیکن انسان کا کام یہ کہ جیسے وہ آئے وسوسے اس کو فوری روک دے، اس میں آگے نہ بڑھے۔ تو بعض اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو صرف سوچ رہا ہوں برائی کا لیکن میں عمل نہیں کر رہا ہوں، تو ہم بولیں گے ہاں بلا شک، لیکن تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سوچے بھی نہیں۔ اور بلکہ اکثر جو لوگ برائی کرتے ہیں وہ جب وہ خیالات میں آگے بڑھتے ہیں اور اپنی خیالات کو لگام نہیں دیتے اور چھوڑ دیتے تو پھر وہ اکثر گناہ کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس سے قریب ہیں، اس کے شہرک سے بھی ہم زیادہ قریب ہیں، اس کے ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو یہاں پر اس میں ایک ڈر کی بات ہے، جو لوگ گناہ کر رہے ہیں وہ ڈر جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہو، وہ ہمارے سے انسان سے وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور وہ ایک سکون کی بھی بات ہے کہ جو لوگ ڈر رہے ہیں دشمنوں سے یا کافروں سے وہ نہ ڈریں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ تو یہ آیت انسان کو ابھارتی ہے کہ انسان وہ ہمیشہ اللہ کی مراقبت کرے اور جانے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس کے دلوں کی بات، اس کی ہر چیز جو کہتا ہے، جو کر رہا ہے، ہر چیز۔ اس لیے اللہ نے اس کی فوری بات فرمایا اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، تو اس کی ایک دائیں اور بائیں طرف جو دو بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کی ہر چیز کو کیا کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، جو لینے والے ہیں، اور جو ہر چیز اس کو نوٹ کر رہے ہیں، ہر چیز لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرے، اور بلکہ اور فرشتوں سے بھی وہ شرمائے، ایک فرشتے اس کے پاس یعنی اس کے پاس ہیں، دو فرشتے اللہ نے رکھ دیے جو اس کے ہر کام کو لکھ رہے ہیں۔ اس نے فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ انسان جو بھی کوئی بات کہتا ہے، جو منہ سے جو بھی لفظ نکالتا ہے، مگر وہ اس کے نگہبان اس کو لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بارے میں پکڑ ہونے والی ہے، اور فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں۔ تو جو بھی انسان کہتا ہے زبان سے، تو زبان کی دو آفتیں ہیں، دو مصیبتیں، ایک ہے بولنے کی اور ایک ہے خاموشی کی، دونوں آفتیں ہیں۔ اس لیے کہ ہمیشہ بات کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے اور ہمیشہ خاموشی بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو جو حق سے خاموش بیٹھ جائے وہ ایسا کہ نا وہ گونگا شیطان ہے، اور جو باطل سے بات کرے ایسا کہ وہ بولنے والا شیطان ہے۔ تو چاہیے کہ انسان ہے نا حق کی بات کرے، اور جب حق کی بات اور ورنہ وہ چپ ہو جائے، اور جب بولنے کی ضرورت ہو تو وہ بولے، جیسے کہ ہمیشہ خاموشی اچھی بات نہیں، بلکہ جہاں پر حق کا دفاع کرنا ہو، حق کا یا اہل حق کا یا حق والوں کا ڈیفنس کرنا ہو، تو اس میں چاہیے کہ انسان ضرور بولے، ورنہ جب اہل حق کی بات کرنے کا وقت آئے تو انسان چپ ہو جائے اور شرمائے، یا بولے مجھے شرم آ رہی، میں حق کیوں بولوں، میں حق کی بات نہیں کرتا ہوں، اسلام کی بات نہیں کرتا ہوں، تو یہ بلا شک کیا ہے، یہ گویا کہ یہ گونگا شیطان کی طرح ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کے سکرات آئے ہیں جو حق کے ساتھ، جو حق ہے، جو آنے والے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا موت کے سکرات ہیں، اور وہ بھی سخت سکرات ہوتے ہیں، اور ہر ایک کو لگنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ذالک ما کنت منہ تحید، کہ تم یہی وہ سکرات ہے جس سے تم بھاگ رہے تھے، لیکن یہ تم اس سے بھاگ نہیں سکتے، یہ تو آنے والے ہر انسان، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، مالدار ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، لیبر ہو، کچھ بھی ہو، اس کو یہ موت کے سکرات آنے والے ہیں، اس کو موت کا مزہ چکنا ہے، اور یہ موت کی سختی اس کو لگنا ہی ہے کیسا بھی، تو اور انسان کتنا بھاگ جائے اس کو وہ بھاگ نہیں سکتا۔ پھر اللہ نے اگر فرمایا قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، کہ شیطان بولے گا قیامت کے دن کہ اس کا جو ہم نشین تھا شیطان، کہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، لیکن یہ خود گمراہ تھا، اور حالانکہ
تو یہاں پر اللہ فرما رہے کہ شیطان خود بولے گا قیامت کے دن میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، بلکہ یہ خود گمراہ ہو گیا. اور بعد اگر اللہ نے فرمایا کہ نا شیطان فرمائے گا میں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وہ جگہ کہ شیطان نے وعدہ کیا اللہ سے لاغوینہم اجمعین، میں ان سب کو کیا کروں گا، گمراہ کروں گا. تو اس کا مطلب بھی تھا کہ میں ان کے طرف، ان کے پاس گناہ کو خوبصورت کر کے پیش کروں گا، گناہ کو مزین کر کے خوبصورت کر کے پیش کروں گا. تو یہ مطلب تھا. پھر اللہ نے فرمایا کہ آگے یوم نقول جہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، کہ اللہ قیامت کے دن بولیں گے جہنم کو کیا تم بھر گئی ہو. یوم نقول جہنم هل امتلأت، کیا تم بھر چکی ہو. تو جہنم جواب دے گی کیا اور کچھ اور زیادہ بھی ہے. تو بولے گی هل من مزید، کیا اور بھی کچھ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھیں گے جہنم کے اندر. تو جہنم بولیں گے قد قدم کافی ہے. اس لیے نا یہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کیا کریں گے، جہنم کو بھر دیں گے. لأملأن جہنم منک ومن تبعک منهم اجمعین. تو پھر یہاں پھر اللہ نے آگے فرمایا وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید. اللہ نے فرمایا وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جنت کو قریب کر دیا متقین کے لیے، اور یہ تیار کس لیے کیا اللہ نے، اواب اور حفیظ کے لیے. تو فرمایا لكل اواب حفیظ. تو اللہ نے یہاں پر جنتی کی دو صفات بیان کی، جنتی لوگوں کی دو صفات، اواب حفیظ. نفس، ہر انسان کے نفس میں دو قوتیں ہوتے ہیں، ایک ہے نا چاہنے کی اور ایک روکنے کی. تو اللہ نے فرمایا اواب سے مراد یہ ہے جو چاہنے کی، جو چاہتا ہے، جو طلب کرتا ہے، تو وہ اللہ کی رضامندی طلب کرتا ہے، اللہ کی اطاعت طلب کرتا ہے، تو اس میں وہ محنت کرتا ہے. اور حفیظ جو اپنا کو روکتا ہے گناہوں سے، تو حفیظ مراد جو اپنا کو روکتا ہے گناہوں سے. اواب مطلب جو اللہ کی اطاعت پہ آگے بڑھتا ہے. تو دو کام جو جس نے کر لیے، جس نے دو کام کر لیے، نیکی کر لی اور برائی سے روک گیا، تو اس کے لیے جنت ہے انشاءاللہ. پھر نے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، کہ جنت اس کو ملے گی جو اللہ سے ڈرے گا غیب میں. یعنی اس لیے کہ نا اکثر لوگ ہیں نا، لوگوں کے سامنے تو اللہ سے خوف کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ انسان جب لوگوں سے ہٹ جائے، جب اس کو کوئی نہ دیکھے، تو جب ڈرے اللہ تعالیٰ سے، یہ اصل کمال ہے. پھر میں جاء بقلب منیب، جو منیب دل لے کر آئے اللہ کے پاس. پھر اللہ نے فرمایا جو جنتیوں کے لیے کیا ہے، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے جو چاہیے وہ ان کے لیے، جو وہ تمنا کریں گے ان کو وہ ملے گی جنت میں. ولدینا مزید، ہمارے پاس مزید بھی ہے. مزید سے مراد یہاں پر کیا ہے، یہاں مزید سے مراد یعنی اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا دیدار ہے. اس کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی قرآن حدیثوں میں. پھر اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، کہ اس میں نصیحت ہے، چاہے قرآن میں یا جو اللہ نے جو ذکر کے قصوں کو ذکر کیا جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا، اس میں نصیحت ہے. کس کے لیے نصیحت ہے، لمن کان له قلب، جس کے پاس دل تھا، یعنی یہاں دل سے مراد عقل ہے. او القى السمع وهو شہید، اور یا اس نے کیا کیا، غور سے سنا، اور وہ شہید، اس کا دل حاضر تھا. تو اللہ نے کہا کہ نا نصیحت سے فائدہ انہی کو ہوگا جن کے اندر تین چیزیں ہیں. نصیحت سے فائدہ انہی کو ہوگا جن کے اندر تین چیزیں ہیں. پہلی چیز جن کے پاس دل ہے اور عقل ہے. پھر سیکنڈ چیز او القى السمع، کہ غور سے سنیں. وہ شہید، کہ ان کا دل حاضر ہو سنتے وقت، یعنی بات سنتے لیکن ان کا دل حاضر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ تین چیزیں اگر ہوں تو پھر کیا ہوگا، اس کو علم کا فائدہ ہوگا اور نصیحت کا فائدہ ہوگا. اور اکثر لوگ اگر تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہ ہوتی تو اس لیے ان کو فائدہ نہیں ہوتا. پھر اللہ نے اگر آخری فرمایا کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ نبی آپ قرآن سے نصیحت کریے. تو قرآن آیا نصیحت کرنے کے لیے، اور سب سے اہم چیز جس سے ہم نصیحت چاہیے کہ ہم کریں لوگوں کو، وہ قرآن ہے. اور چاہیے کہ انسان سب سے زیادہ اہم چیز یعنی جس سے وہ نصیحت لے وہ قرآن ہو. کچھ لوگ ہیں نا، کوئی در سے زیادہ ان کو فائدہ ہوتا ہے یا دعاؤں سے زیادہ ان کو نصیحت ملتی، یعنی دعاؤں ممکن ہے کہ دعا میں روتے ہیں، اور لیکن یا کوئی درس میں وغیرہ، لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ ان کا دل ہلتا نہیں. تو یہ غلط ہے. سب سے زیادہ نصیحت چاہیے کس میں ہو، انسان کو قرآن سے نصیحت لے. اور داعی کی چاہیے کہ داعی جو زیادہ نصیحت قرآن سے کرے. جب بھی وہ نصیحت کے لیے بیٹھے یا وعد و نصیحت کے لیے، تو سب سے زیادہ چیز وہ قرآن سے لوگوں کو نصیحت کرے، قرآن سے لوگوں کو نصیحت کرے. اللہ نے فرمایا فذکر بالقرآن، کہ لوگوں کو نا آپ نا قرآن سے نصیحت کریے. اس لیے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں جمعے کے دن ممبر پر اکثر سورہ قاف ہی پڑھتے تھے. پھر اللہ نے اس کا ذکر کیا، سورہ ذاریات کا ذکر کیا، اور اللہ نے سورہ ذاریات کی شروع میں 4 چیزوں کی قسم کھائی. فرمایا والذاریات ذروا، اور 4 چیزیں یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی یعنی وحدانیت اور ربوبیت کی دلالت کرتی ہے. تو اللہ نے پہلے قسم کھائی یعنی ہواؤں کی، پھر قسم کھائی یعنی بادلوں کی، پھر قسم کھائی یعنی کشتیوں کی، پھر قسم کھائی فرشتوں کی.
یہ 4 چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی، اور یہ 4 چیزیں بلا شک کیا ہے، متہم اللہ کی بڑی شان کی پہ دلالت کرتی ہے. اور اگر ہر انسان نے اگر غور کیا ان 4 چیزوں پر، اس کو معلوم ہو جائے گا نا کتنی بڑی ہوا کی مختلف اقسام ہے، اور ہوا سے اللہ کتنے کام کرتے ہیں، ہزاروں کام ہوتے ہیں، ہلاک بھی کرتے ہیں، اس سے رزق اگاتے ہیں، پانی برساتے ہیں ہواؤں سے، اس سے پھل وغیرہ وغیرہ، اتنے اقسام ہواؤں کی جس کی حد نہیں ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا فالحامات وقرا، پھر بادلوں کی، اس میں بڑی نشانی ہے جو پہ ہلکے ہوتے ہیں پھر اتنے بھاری ہو جاتے ہیں اور بغیر کوئی ستون کے وہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر بارش برساتے ہیں اللہ کے حکم سے. اور اس میں جو انسان غور کرے تو ابھی وقت نہیں بیان کرنے کا، لیکن انسان غور کرے تو اس معلوم ہو جائے گا کہ نا کتنی بڑی نصیحت ہے اور نشانیاں ہیں اس میں یہ چیزوں میں. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ نا اللہ نے قسم کھائی کشتیوں کی، تو یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے کہ کشتیاں جو ہوتی ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ نا کس طرح اللہ نے ان کو ایک پانی میں ان کو یہ وہ بغیر ڈوبے کے چلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. پھر فرشتوں کی بھی، اور فرشتوں کے بارے میں اگر بات کریں گے تو بات ختم نہیں ہوگی. فرشتوں کی قدرت، فرشتوں کا جو اللہ نے کس طرح بنایا، ان کو کتنے زیادہ بنائے وغیرہ وغیرہ، تو نشے کی سب نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. اور یہ 3 چیزوں کا ذکر کیا تو یہ رزق کی چیزیں ہیں. تو ہواؤں سے کیا ہوتے ہیں، بادل آتے ہیں اور بادل اور بنتے ہیں. پھر پانی جب برستا ہے بادلوں سے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نا اس سے ہے نا رزق نکلتا ہے. اور یہ کشتیوں سے رزق کو منتقل کرتے ہیں کہ بعض جگہ رزق نہیں ہوتا تو اس کو کشتیوں کے ذریعے منتقل کرتے ہیں لوگ ایک جگہ سے ایک جگہ. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ نا انکم لفی قول مختلف، کہ کافر جو لوگ ہیں یہ مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ مختلف کیا ہے، ان کی ایک بات نہیں، یہ یعنی مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ مکے والے کیا ہے، کبھی بولتے کہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہے، کبھی بولتے شاعر ہے، کبھی کاہن ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کسی اور کی بات، پرانی باتیں لا کے ہمیں پیش کر رہے ہیں. تو ایک بات نہیں کرتے. تو اس طرح سے کافروں کی بات ایسی ہوتی ہے. تو باطل کبھی ایک نہیں ہوتا، بلکہ باطل ہمیشہ آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اور حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے، حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ اللہ نے پھر آگے متقین کی صفات بیان کی کہ متقین جنتوں میں رہیں گے. تو فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات میں بہت کم سویا کرتے تھے، یہ رات میں کم سویا کرتے تھے، یعنی رات میں زیادہ نماز پڑھتے تھے. تو سب سے بہترین عبادت وہ ہے جو رات کی عبادت، اس میں اخلاص بھی ہوتا ہے وغیرہ. تو اس سے اللہ نے فرمایا متقین کے بارے میں فرمایا کہ متقین لوگ رات میں کم سویا کرتے تھے. پھر آگے فرمایا وبالاسحار هم یستغفرون، اور یہ سحر کے وقت استغفار کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے یہاں پر ان کے لیے بارے میں 2 جو اہم صفت بیان کی، اس لیے کہ نا اور دونوں جو سخت ہوتی ہیں انسان پر، وہ اس کو اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں. 2 چیزیں جو ان کی بہت سخت ہوتی ہیں، مشکل ہوتی ہے جو عام طور پر لوگوں کے لیے، وہ اس کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں. سب سے پہلے رات کا وقت، یہ اصل راحت کا وقت ہوتا ہے، راحت کا وقت اور سونے کا وقت ہوتا ہے، آرام کا، نیند کا. لیکن وہ کیا کرتے ہیں، اپنی نیند کو ترک کر کے، قربان کر کے اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اور پھر سیکنڈ چیز فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہے سوال کرنے والوں کا اور محروموں کا. اور مال انسان اکثر خرچ نہیں کرتا ہے، اور سب سے زیادہ چیز انسان وہ مال سے کنجوسی کرتا ہے. تو لیکن وہ کیا کرتے ہیں، متقین لوگ اپنے مال کو بھی اللہ کے نام میں خرچ کرتے ہیں. تو جس نے اپنے وقت کو، نیند کو قربان کیا اللہ کے لیے اور مال کو قربان کیا، تو یہ لائق تھا کہ اس کو کہا جائے یہ متقی ہے. یہ کیا ہے، یہ متقی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ 4 کام میں انسان کی اصلاح ہے. 4 کاموں میں کیا ہے، انسان کی اصلاح ہے. تو قیام اللیل میں انسان کے نفس کی اصلاح ہے اور تزکیت ہے، اور استغفار میں اس کی ظاہری تزکیت ہے، اور مال میں نکالیں گے تو اس کا مال کی تزکیت ہے. پھر اللہ نے فرمایا وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ زمین میں نشانیاں ہیں یعنی یقین رکھنے والوں کے لیے. وفی انفسکم، بلکہ تمہارے نفسوں میں خود نشانیاں ہیں. افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں، کیا تم یعنی دیکھتے نہیں. اس لیے کہ اس میں بہت نشانیاں ہیں، زمین میں کی نشانیاں ہیں. انسان غور کرے، پہاڑوں میں، سمندروں میں، نہروں میں، جھاڑوں میں، پودوں میں، اناج میں کس طرح اللہ نے اس کو یعنی اگایا ہے وغیرہ. پھر اس طرح سے انسان خود اپنے اوپر دیکھ لے، اپنی نفس کے اندر اللہ نے اس کو کس طرح بنایا، اس کے اللہ نے کے ساتھ اس کو گوشت چڑھایا، ہڈی بنائی، اس کا بولنے کا طریقہ بنایا، سر بنایا، آنکھیں، کان، پیر، شرمگاہ وغیرہ، اتنی چیزیں بنائی اس کی. انسان خود اگر غور کر لے اپنی نفس کے اندر تو کافی ہے کہ نا وہ اللہ پر ایمان لا لے، اس کا ایمان بڑھ جائے. پھر اللہ نے آگے فرمایا وفی السماء رزقکم وما توعدون، کہا کہ تمہارا رزق آسمان میں ہے. تمہارا رزق کیا ہے، وفی السماء رزقکم وما توعدون، یہ سب آسمان میں سے یعنی اللہ کی طرف سے. یہ سب کیا ہے، السماء رزقکم وما توعدون، یہ اللہ کی طرف سے ہے. وہ انیسا کی جو بارش بھی اللہ کی طرف سے برستی ہے، اور ہر چیز کیا ہے اللہ کی طرف سے. تو نعم، تو یہ کیا ہے کہ نا انسان ہے نا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، تو رزق اللہ کی طرف سے. رزق کیا ہے، اللہ کی طرف سے. تو انسان رزق بھی اللہ سے مانگے اور اللہ سے طلب کرے، اور اللہ کی اطاعت کر کے اس کو طلب کرے، اور اللہ کی اطاعت کر کے اس کو ہے نا وہ طلب کرے. پھر اللہ نے آگے فرمایا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين،
پھر اللہ نے یہاں پر ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر کیا، اور یہاں پر ذکر کیا کہ مکرمین تو نہ چاہیے کہ نا ان کی صفت بیان کی، اکرام کی صفت بیان کی، تو چاہیے کہ مہمان نوازی ہو اور مہمان کا احترام ہو، اکرام ہو، بات سے اور کام سے، دونوں لحاظ سے چاہیے کہ ہم مہمان کا اکرام کریں۔ تو اسلام میں ایک اہم چیز ہے کہ مہمان نوازی کرنا۔ اس حدیث میں آتا فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کا اللہ پر و آخرت پر ایمان ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان نوازی کرے اور مہمان کی عزت کرے۔ اور یہ یہاں پر اللہ نے جو ذکر کیا قصہ ابراہیم علیہ السلام کا، اس میں کئی آداب بیان کیے مہمان نوازی کے کہ وہ کس طرح انہوں نے، تو سب سے پہلے کہا کہ نا ان سے بہترین انداز سے ملنا اور باہر نکل کے ملنا، ان کا استقبال کرنا باہر نکل کے، ٹھیک ہے نا، ان کا ویلکم کرنا، تو یہ ادب ہے۔ پھر ان سے سلام کرنا بہترین انداز سے، ان سے شروع میں سلامتی، ان سے اچھی بات کرنا، اذا خلوا فقالوا سلام۔ اور تیسری جو ادب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نا جو تیسرا ادب ہے کہ وہ مہمان نوازی میں جلدی کرنا، تو اللہ نے فرمایا فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، یعنی بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے، گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے فوری۔ تو چاہیے کہ مہمان نوازی میں انسان دیر نہ کرے، یعنی فوری پیش کرے، اور یہ بھی نہیں کہے کہ آپ کھائیں گے نہیں کھائیں گے، سوال ہی نہ کرے، اور بلکہ نا کیا آپ کیا لاؤں یا نہیں لاؤں، کیا کھائیں گے، نہیں، سب سوال نہیں چاہیے، فوری آئے مہمان تو فوری لا کے پیش کر دیں مہمان نوازی، پھر وہ کھائے نہیں کھائے آپ کھا لیں، بعد میں کسی کو کوئی غریب کو دے دیں، وہ مسئلہ الگ ہے۔ لیکن مہمان نوازی کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر سوال کرے کہ بغیر دیر کرے کہ بغیر پوچھے کہ لا کے پیش کر دیں فوری، جس طرح یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کیا یہاں پر۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ نا کہ وہ کہ چھپ کر، یعنی کیا فرمایا کہ نا فراغ الی اہلہ، کہ وہ چھپ کر گئے، کہ وہ ہے نا جب وہ جائیں مہمان نوازی لانے کے لیے تو کوشش کرے کہ وہ مہمان کو معلوم نہ ہو کہ آپ جا رہے ہیں کھانا لانے کے لیے، کہ بعض بتاتے چلو میں ابھی جا کے کھانا لا دوں، یہ بول کے بھی نہیں جانا بلکہ چھپ کے چلے آنا، معلوم نہیں ہونا، کہ اگر بول کے جائیں گے شاید ممکن ہو وہ آپ کو روکے گا، یعنی چھپ کے چلے جائیں، اس لیے فرمایا فراغ الی اہلہ۔ پھر ایک فائدہ یہ بھی ہے اس میں کہ کبھی کبھار کیا چاہیے کہ یعنی جو میزبان کبھی مہمان سے کبھی ہٹ جائے، تاکہ وہ ذرا اپنی راحت اختیار کرے، ہمیشہ اس کے سامنے نہ بیٹھے، اس کے منہ کے سامنے، بلکہ کبھی ذرا اندر چلے جائے یا باہر نکل جائے، تاکہ وہ مہمان اپنی ذرا راحت لے۔ اور اس طرح سے ایک ادب یہ بیان کیا گیا کہ مہمان نوازی میں کیا تھی اور تیار تھی، تو چاہیے کہ انسان کا ہمیشہ انسان کے پاس مہمان نوازی کے لیے سامان اور جگہ تیار ہو، جگہ بھی اور سامان تیار ہو، یہ نہیں کہ مہمان آ کے چلو جلدی سے پھر رکو باہر، ابھی رکو، ابھی جگہ نہیں ہے، یہ جگہ تیار کر رہے، مہیا کر رہے، صفائی کر رہے، یا وہ ہے نا یا سامان بھی نہیں ہے، سامان باہر سے لا رہے، نہیں، ہمیشہ چاہیے کسان کے پاس مہمانوں کی جگہ اور سامان تیار ہو ہمیشہ۔ اور یہ بھی ادب بیان کیا کہ نا انسان خود محنت کرے، فجاء بعجل سمین، وہ خود گئے، یعنی وہ نبی ہے، وہ خود جلدی جا کر لایا اور سب کیا۔ پھر اس طرح سے انہوں نے کیا کیا، پورا مکمل لا لیا بکر، یعنی جو وہ تھا بعجل، تو مکمل جو گائے کا وہ تھا بچھڑا وہ لا لیا، تو اس میں یہ اور اسراف نہیں ہے، اور یہ اسراف نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے پورا لا لیا بچھڑا، وہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، حالانکہ وہ بہت کم فرشتے بہت کم تھے، تو 3 یا جو بھی تھے، تو لیکن پورا لا لیا بچھڑا، تو یہ حرج نہیں ہے مہمان کے لیے، آپ مہمان نوازی میں پورا لا لیں، کھانا زیادہ کھانا لا لیں، پھر بعد میں جو بچ جائے اس کو وہاں ضائع نہ کریں، پھینکے نہیں بلکہ خود کھا لیں بعد میں، یا کسی کو دے دیں، غریبوں میں دے دیں، وہ مسئلہ لگے۔ پھر اور اچھا کھانا لائیں، فجاء بعجل سمین، یعنی موٹا، یعنی اچھا لایا، کہ جو کیا ہے بالکل بھاری والا لایا، زمین کہا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اللہ نے اس کے آگے فرمایا کہ نا کہ فقربہ الیہم، کہ خود ان کی طرف آگے بڑھا ہے۔ تو مہمان نوازی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ سامنے کھانا رکھ، خالی کافی نہیں کہ آپ رکھ دیں بلکہ ڈال کے دیں، آگے پیش کریں اور ان کے پلیٹ میں ڈال کے دیں، ٹھیک ہے نا، فقربہ الیہم۔ پھر فرمایا کہ نا کھانا ان کے پاس پیش کریں، نہ کہ ان کو بلائیں کھانے کی طرف، تو یہ نا تو کھانا ان کے قریب کیا، تو یہ بھی ایک تقاضا ہے یعنی مہمان نوازی کا، کہ انسان کیا کرے کہ مہمان جہاں پر بیٹھے ہوا ہے وہاں پر ہی لا کے پیش کرے کھانا، یہ نہیں کہ تو کھانا کہیں اور جگہ ہو تو پھر اس کو کہیں کہ اب آئیے، وہ بولے گا نہیں مجھے نہیں آنا ہے، نہیں، تو یہ بات نہیں، یعنی تو یہ بھی کیا ہے ایک ادب ہے، لیکن یہ عادت کے اوپر ہے، یہ عادات کے اوپر ہے کہ اگر بعض جگہ بعض معاشروں میں بعض قوموں میں یہ ہوتی عادت کہ کھانے کی جگہ الگ ہوتی ہے بالکل، تو وہ مسئلہ نہیں ہے، تحرج نہیں ہے، اگر یہ عادت بنی بھی ہے تو پھر مسئلہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ الا تاکلون، یہ نہیں کہا کھاؤ نہ، کہا الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں تم لوگ، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے۔
پھر انہوں نے آگے فرمایا کہ نا پھر آگے نا، اور یہاں پر اہل علم یہ بھی بیان کیا کہ جب انہوں نے پورا لایا، بچھڑا پورا لا کے پیش کیا، تو اس کی کہا کہ یہاں پر دلیل ہے اس بات کی کہ نا انسان مہمان کے لیے زیادہ کھانا لائے، جو توقع ہے کہ وہ اتنا کھائے گا اس سے بڑھ کر لائے، ٹھیک ہے نا، تاکہ پھر جو کھا لیا، پھر جو نے کھایا اس کو پھر بعد میں کسی کو دے دیا۔ پھر آگے اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ فوج سبین خیفتاً قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم۔ تو یہاں پر اللہ نے یہاں پر کیا کیا کہ مہمان کی بھی کچھ، جو مہمان ہے اس کی بھی ادب بیان کیا کہ وہ کیا ہے کہ اگر اس کو کھانا پسند نہ ہو، یا اگر وہ کھانا اگر چاہتا ہے کہ نہ کھائے، کوئی وجہ ہے، یعنی وہ کیا ہے بیمار ہے یا وہ جو بھی وجہ ہے، تو وہ عذر پیش کرے اور اچھے انداز میں پیش کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہ نہیں، اور یہ بات یہ نہ کھائے کہ نا یہ کھانا اچھا نہیں ہے، یہ کھانا میں نہیں کھاتا ہوں، بلکہ یہ کھائے کہ نا یہ کھانا میں کھانا نہیں کھاتا ہوں اور میں گھر بھی نہیں کھاتا ہوں۔ اس طرح سے ایسی اچھے انداز میں بات پیش کرے کہ جس سے وہ میزبان کا دل نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے نا۔ پھر بعد میں اللہ نے آگے فرمایا کہ نا قال فما خطبكم ایھا المرسلون۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کھانا پیش کر کے سوال کیا کہ تم لوگ کیوں آئے، تمہاری وجہ کیا ہے، یعنی تو یہ نا یہ سنت ہے اور یہ طریقہ ہے کہ مہمان جب آئے تو پہلے اس کو کھانا کھلا دے، پہلے اس کی مہمان نوازی کی جائے، پھر بعد میں جب وہ نکلنے لگے پھر بعد میں اس سے سوال کرے کہ بھائی آپ کیوں آئے، کیا مسئلہ تھا، یعنی آپ کی آنے کی وجہ کیا تھی، کیوں آئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ نا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین۔ ہم نے لوط علیہ السلام کی قوم میں صرف ہمیں ایک ہی گھر ملا مسلمانوں کا، یعنی سارے گھر پورے کافر کے گھر تھے، پوری بستی میں پورے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نا داعی کو چاہیے کہ داعی وہ بے صبرانہ نہ ہو اور وہ ہمت نہ ہارے کہ مجھ پر لوگ میری بات نہیں مان رہے، اس لیے کہ لوط علیہ السلام کی جب انہوں نے اتنی لمبی دعوت دی تو پھر اس کے بعد جب اللہ کا عذاب آنے والا تھا تو اس وقت صرف ایک ہی گھر تھا جو مسلمانوں کا گھر تھا۔ اور اس میں یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ نا ابراہیم علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا، اس لیے کہ انہوں نے کھانا پیش کیا، حالانکہ کہ اگر ان کو معلوم ہوتا کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تو اتنا زیادہ محنت نہیں کرتے، وہ ان کی اہلیہ دونوں کھانا ذبح کرتے پہلے اور لا کے دیتے، اور اس ساتھ سے ان کو اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ نا وہ کیوں آئیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ نا انبیاء کرام کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ نا وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور نصیحت ہے عاد کے قصے میں، اور آیت ہے کہ اللہ نے کیا کیا ان پر، کیا کیا، یعنی ایک نا آندھی بھیجی، جو کیا ہے، جو یعنی ایسی آندھی، ایسی ہوا جس میں کوئی خیر نہیں تھا، اس میں کیا ہے کوئی خیر نہیں تھا، جو خیر سے خالی ہے۔ تو یہاں پر اہل علم نے ایک بات بیان کی کہ قرآن میں جب بھی ریح ہوا کا جو ذکر ہے، اگر وہ جمع ہے تو اگر وہ یعنی وہ جمع کی صیغے میں آئے تو وہ رحمت کی صیغے میں، تو رحمت کے لیے آتی ہے، تو ریاح جو جمع کی صیغے میں ہے تو وہ رحمت کے لیے آتی ہے، اور اگر وہ یعنی مفرد کی صیغے میں آئے تو وہ آتی عذاب کی صیغے میں، وہ آتی عذاب کی صیغے میں۔ تو ریح، تو یہاں بھی تو ریح جب بھی آتی ہے وہ عذاب کے لیے آتی، تو اللہ نے فرمایا وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور جب بھی ریاح آتا وارسلنا الریاح لواقح ولیرسل الریاح، تو وہ رحمت کے لیے آتا اور نعمت کے لیے آتا، سوائے ایک جگہ سورہ یونس میں وجرین بہم بریح طیبہ، تو یہاں پر اللہ نے وہاں پر ریح کا ذکر کیا، حالانکہ یہاں پر طیبہ ہے، وہ اچھی ہوا ہے، لیکن اس کو اللہ نے آگے ذکر کر دیا کہ وہ طیبہ ہے، کہ وہ پاک ہے ہوا، اور اس لیے بھی ذکر کیا کہ اہل علم نے کہا کہ نا وہ یعنی کشتی کے لیے اللہ نے ذکر کیا، تو کشتی کے لیے مناسب ہوتا ہے کہ ایک ہی ہوا ہو، کشتی کے لیے مناسب ہوتا ہے کہ نا اس کے لیے ایک ہی ہوا ہو، تاکہ وہ ایک سمت پہ آگے بڑھے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا ففروا الی اللہ، کہ تم لوگ کیا کرو، اللہ کی طرف دوڑو اور لب کو، ففروا الی اللہ۔ تو حقیقت دنیا میں ہم جس سے بھی یعنی ڈرتے ہیں تو ہم اس سے دور بھاگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے، لیکن سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم اس سے ڈرتے ہیں تو اس کی طرف بھی بھاگتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ ہمیں اور کوئی نہیں، اور کوئی ہمیں نا نہیں بچا سکتا ہے، تو نجات اللہ کے پاس ہی ہے، تو اگر ہمیں اللہ سے ڈر بھی ہے تو ہمیں اللہ کے پاس ہی بھاگنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بلا شک چاہیے انسان اس میں نا اللہ کی طرف دوڑے اور محنت کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو نا اللہ کے حساب سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کو بچائے، سوائے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کو کیا کر بچا سکتا ہے، اس لیے جو اللہ نے فرمایا سورۃ توبہ میں وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور یہاں پر اس کا یعنی یہ مطلب بھی نہیں کہ نا انسان کیا کرے کہ انسان ہے نا کہ وہ ہے نا اپنی بیماری کا علاج نہ کرائے، اس لیے کہ نا یہ بیماری کا علاج کرانا اور دوا لینا یہ بھی کیا ہے اللہ کی طرف یعنی دوڑنے کی طرح، یعنی کہ اس میں آتا کہ جب اس لیے جو صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آتا کہ جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا یعنی عمر رضی اللہ عنہ سے کہ افرارا من قدر اللہ یا عمر، کیا تم جو طاعون عمواس جو آیا تھا شام میں، تو کیا تم مجھے تو جب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا
یعنی جو صحابی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے کہ آپ وہاں سے ہٹ جائیں یا مدینہ آ جائیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ مجھے اللہ کی تقدیر سے بھاگنے کا حکم دے رہے ہیں؟ تو فرمایا عمر نے فرمایا نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، کہ ہم بھاگتے ہیں اللہ کی ایک قدر سے اللہ کی ایک دوسری قدر تک، ٹھیک ہے نا. تو یہ انسان کا علاج کرانا یہ بھی کیا ہے اللہ کی قدر ہے، اس سے کہ یہ بھی اللہ نے رکھا علاج وغیرہ بھی. اور حفیظ اللہ جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف بھاگو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا میں عمل نہ کرے، دنیا نہ کمائے، بلکہ کمائے دنیا لیکن کیا کرے وہ آخرت کو نہ بھولے اور شریعت پر عمل کرنا نہ چھوڑے بلکہ محنت کرے. پھر اللہ نے فرمایا کہ كذلك مات الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، کہ نبی آپ سے پہلے جو بھی رسول آئے تھے اللہ کہ ان کے قوموں نے ان کو جادوگر یا مجنون کہا، ساحر یا مجنون کہا. تو یہ سنت ہے کہ ہر کوئی یعنی یہ سنت ہے کہ جو بھی انبیاء کرام ہیں یا انبیاء کرام کا کام کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، انبیاء کرام کا کام کرتے ہیں، ان کو ان کے مخالفین مختلف تانے دیں گے، گالیاں دیں گے، جادوگر کہیں گے، مجنون کہیں گے، سب کہیں گے. تو انسان صبر کرے اور جان لے کہ یہ اگر کسی انسان کو، اگر کوئی داعی کو اگر کسی نے کہا یہ باتیں، تو وہ جان لے کہ یہ باتیں اس سے بہتر انسان کو کہی گئی، وہ انبیاء کرام تھے، ان سے یہ باتیں کہی گئی. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ نصیحت کریے، اسی کی نصیحت مومنوں کے کام میں آتی ہے، تو یہاں پر مومنوں کے کام میں آتی ہے، اور جتنا زیادہ انسان کا ایمان ہوگا اتنا زیادہ اس کو نصیحت کام میں آئے گی. اس طرح سے اور جو ایک نصیحت کا جو مقصد ہے، ایک تو نصیحت کہ تاکہ مومنوں کو فائدہ ہو، اور ایک یہ ہے کہ انسان یعنی انسان بری ہو جائے کس سے، یعنی تاکہ قیامت کے سوال نہ ہو کہ اس نے تم نے دعوت کیوں نہیں دی. تو نصیحت کا ایک یہ بھی ہے کہ نصیحت تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے سوال یہ نہ کرے ہمارے سے کہ تم نے دعوت کیوں نہیں دی، تم نے دیکھا کہ فلاں شخص گمراہی بھی تھا، تم نے اس کو روکا کیوں نہیں. اس لیے کہ نیکی کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا واجب ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے یہ نصیحت کا ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کیا کرے کہ تاکہ لوگوں پہ اللہ کی حجت قائم ہو جائے، تاکہ لوگ یہ نہ بولے کہ ہاں بس کوئی رسول نہیں آئے تھے. پھر اللہ نے آگے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور ہم نے جن انسان کو پیدا نہیں کیا سوائے ہماری عبادت کے لیے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے پیدا کیا جن اور انسان کو صرف میری عبادت کے لیے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے. تو اصل مقصد دنیا میں آنے کا کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل ہے. تو اور عجیب اور تعجب یہ ہوتا ہے کہ لوگ جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا گیا اس کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کا مقصد نہیں ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ اللہ فرمایا کہ میں ان سے کھانا نہیں مانگتا ہوں، نہ ان سے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ خود اپنا کو کھلائے، بلکہ اللہ نے کہا کہ کھانا کھلانا اور یہ سب کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اللہ کی ذمہ ہے. تو فرمایا ما اريد منهم رزق، میں ان سے روزی نہیں چاہتا ہوں اور نہ ہی یہ مجھے چاہتے کہ یہ مجھے کھلائیں. ما اريد ان يطعمون، بلکہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے. ان اللہ هو الرزاق، اللہ تعالیٰ زیادہ رزق دینے والے. تو رزاق یہ صيغہ مبالغہ ہے، یہ صيغہ مبالغہ ہے. تو اللہ ہی کیا ہے زیادہ رزق دینے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے ذو القوة المتین، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے زور آور بھی ہے، یعنی اللہ قوت والا ہے. یعنی ممکن ہے کوئی کہے کہ اللہ رزاق رزق دینے والا ہے لیکن طاقت نہیں ہے اللہ کو رزق پہنچانے کی، نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رزاق بھی ہے اور قوت والا بھی ہے، تو اللہ قادر ہے کہ تمہارے گھر تک تمہارا رزق پہنچائے. لیکن اللہ نے کہا کہ اسباب ہے، اسباب اختیار کرو، کمانا ضروری ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اگر تم اللہ پہ اس طرح بھروسہ کرو، اس طرح یعنی بھروسہ کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے پرندے کو. تغدو خماصا وتروح بطانا، وہ نکلتی صبح میں یعنی بھوکی اور لوٹتی ہے اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے. لیکن پرندہ اڑتا ہے، جاتا ہے، نکلتا ہے اپنے گھونسلے سے، یہ نہیں کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے گھونسلے کے اندر بیٹھا ہوں گا عریض میرا ماں تک آئے گا، نہیں، وہ نکلتا ہے. تو پھر لیکن وہ واپس رات تک اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، شام تک کیا ہوتا ہے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. تو ذل رزاق بھی ہے اور ذو القوة المتین بھی ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے آگے فرمایا فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم. تو یہاں پر ذنوب مطلب یہاں پر ذنوب نہیں ہے، یہ ذال پہ فتحہ ہے. ذنوب کا مطلب گناہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے اللہ فرمایا ذنوبا، تو یہاں پر ذنوب مطلب حصہ ہے، یہاں پر کیا ہے حصہ ہے. تو جو لوگ یعنی ظلم کیے، یعنی نبی جو کی بات نہیں مانے، جو مکی کے کفار تھے، ان کو بھی وہ عذاب ملے گا، عذاب کا حصہ ملے گا جس طرح ان سے پہلے جو لوگوں کو حصہ ملا عذاب کا. تو یہاں ذنوب کا مراد حصہ ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا سورۃ طور، فرمایا سورۃ طور کا ذکر کیا. اور سورۃ طور کے بارے میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا مغرب کی نماز میں سورۃ طور. پھر جب وہ پہنچے یہ آیت پہ سورۃ طور کی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، تو فرمایا کاد قلبی ان یطیر، کہ قریب تھا کہ میرا دل اڑ جائے،
یعنی اتنی جو خطرناک اور اتنی یعنی بڑی اور اہم آیتیں ہیں. اللہ نے فرمایا سورۃ طور میں ان عذاب ربک لواقع کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب آنے والا ہے, آپ کا رب کا عذاب آنے والا ہے. ما لہ من دافع, اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو یہ جب یہ آیت پڑھتے عمر رضی اللہ عنہ تو ان کا دل کیا ہوتا ہے, یعنی وہ اتنا روتے کہ ان کی داڑھی بھگ جاتی ہے یعنی آنسوؤں سے. اسی اللہ نے فرمایا ان عذاب ربک لواقع کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے. اور بعض باتوں میں آتا کہ ان کو ہے نا وہ بے ہوش ہوئے تھے. پھر اللہ نے اگر فرمایا الذین هم فی خوض یلعبون, ہلاکت قیامت کے دن یعنی مکذبین کی جو یعنی بات نہیں مانتے اور جو جھٹلاتے ہیں. تو وہ کون ہے جھٹلانے والے؟ تو فرمایا الذین هم فی خوض یلعبون, جو بےہودگی میں کھیلتے ہیں, جو کھیل تماشا کرتے ہیں میں اچھل, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اللہ نے یہاں پر کیا کیا, دو باتیں ذکر کی, خوض اور لعب, جو ایسی بیکار باتیں کرتے ہیں جس کا کوئی حرج یعنی کوئی فائدہ نہیں ہے, اور کھیلتے ہیں. یعنی کا مطلب جو بالکل یعنی اچھے کام کرنا چھوڑ کر, جو اچھے کام ہے سیریس کام چھوڑ کر کھیل تماشے میں پڑے ہوئے ہیں, تو یہ بلا شبہ منع ہے. ہاں لیکن اگر انسان کبھی کبھار کھیل لے, کبھی کبھار اپنے دل کو بہلانے کے لیے کبھی کچھ ایسے کام کر لے, حرج نہیں ہے, لیکن وہ ایک وہ ہو جائے کیا کبھی کبھار, ہمیشہ نہیں. پھر اللہ نے فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا, کہ قیامت کے دن اللہ کے فرشتے کیا کریں گے, کافروں کو دھکلیں گے سختی سے, زور سے اور سختی سے دھکلیں گے جہنم کے اندر, پھینک دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس لیے کہ ان کی یہ سزا تھی. پھر اللہ نے آگے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم, پھر اللہ نے آگے ذکر کیا متقین کے بارے میں کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم, اور جنہوں نے ایمان لایا اور ان کی اولاد نے بھی ان کے ساتھ ایمان لائے, اور ان کی اولاد نے بھی ان کی ایمان میں ان کی پیروی کی, یعنی دونوں مومن تھے, ماں باپ بھی مومن تھے اور اولاد بھی مومن تھے. تو اللہ نے فرمایا الحقنا بهم ذریتهم, ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے. یعنی یہ اگر دونوں مومن تھے, ماں باپ بھی مومن تھے, اولاد بھی مومن تھی, تو اور لیکن جنت میں ماں باپ کا مقام بڑا تھا اور اولاد کا مقام کم تھا. یعنی ماں باپ اونچے مقام پہ تھے اور بیٹے اولاد کم مقام پر تھے, یعنی نیچے مقام کے تھے, نیچے لیول کے تھے. تو اللہ کیا کریں گے, ان کو اوپر کر دیں گے بچوں کو, اور ماں باپ کے مقام تک ملا دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ماں باپ کی اللہ تعالیٰ خواہش پوری کر دیں گے, لیکن اس لیے کہ ماں باپ کو سکون ملتا ہے اور نعمت اور ان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ ان کے بچے ساتھ میں رہیں. تو اگر وہ ایک نچلے مقام میں ہے تو ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی, اور جنت میں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی, ہر خواہش پوری ہوگی. تو اللہ کیا کریں گے, ماں باپ کی خاطر بچوں کا مقام اونچا کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. اور الٹا بھی ہوگا کہ نا اگر بچے زیادہ اچھے نیک ہیں اور ماں باپ کم تھے تو ماں باپ کا بھی مقام بڑھا جائے گا, جو حدیث میں آتا فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة, کہ اللہ کیا کریں گے جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند کریں گے, نیک بندے کا درجہ بلند کریں گے. تو فیقول ربی انا لی, یہ کس طرح ہوا, میرا جو درجہ تھا وہ کم تھا, مجھے آپ نے کیوں بڑھا دیا, اوپر کیوں کر دیا. تو اللہ بولیں گے باستغفار والدیک لک, یہ تمہارے بیٹے کے استغفار کی وجہ سے, تم تو مر گئے ابھی لیکن تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے استغفار کرا تو تمہارے بہت سے جو گناہ تھے وہ معاف ہو گئے, اس لیے ہم نے تمہارا مقام بڑھا دیا, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اللہ نے جب ذکر کیا متقین کے بارے میں تو فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم, تو اللہ نے یہاں پر متقین کی نعمتوں کا ذکر کیا ترتیب کے ساتھ. تو پہلی جو ترتیب بیان کی کہ مسکن جہاں پر وہ رہیں گے, پھر فرمایا کہ نا کلوا واشربوا, پھر ان کا کھانا پینا ذکر کیا, پھر ذکر کیا کہ متقین علی فرش علی سرور مصفوفہ, پھر ان کی جہاں پر وہ رہیں گے ان کے بستروں کا ذکر کیا, ان کے تکیوں کا, تختوں کا. پھر ذکر کیا جہاں پر ان کی جو ساتھ میں رہیں گے ان کے ان بستروں میں اور ان تختوں میں جو ان کی بیویاں رہیں گی, وزوجناہم بحور عین. پھر ٹھیک ہے نا. پھر یہاں پر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ نا ہم جو کہ نا کہ جو سورۃ النجم میں ہے, جو اس کے بعد کی جو صورت ہے اس میں اللہ نے فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے جو کام کیا, یعنی اس کو نا کسی اور کا بدلہ نہیں ملے گا, یا کسی اور اگر کوئی اور نیک عمل کرے اس کا ثواب کسی اور انسان کو نہیں ملے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نا, اور یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ نا اگر بچوں کا اگر مقام کم بھی ہو تو اللہ کیا کریں گا, ان کا مقام بڑھا کر کیا کریں گا, ان کا مقام بڑھا کر ہے نا ان کے ماں باپ تک یعنی ان کو کر دیں گا, ان کے کیا کریں گا, ان کے ماں باپ تک یعنی ان کا مقام کر دیں گا. تو اس کے جواب میں اہل علم نے یہ بات بیان کی کہ اگر خود انسان کسی اور کا یعنی کسی اور کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا, لیکن اس کو ہے نا کسی اور کے عمل کا فائدہ ہو سکتا ہے, کسی اور کے عمل کا فائدہ ہو سکتا ہے, خاص طور پر اگر اس نے دے دیا کہ اس کے فائدہ ہے, ٹھیک ہے نا. یا اس کی یہ ہو سکتی کہ نا یعنی وہ جو آیت کا مطلب تھا کہ اگر یہ کافر ہو لیکن دونوں مومن ہیں تو اس لیے نا اللہ نے فرمایا واتبع, تو مومن ہوئے اگر مومن ہوں گے, لیکن یہ نہیں کہ اگر بیٹے جہنم میں ہوں تو ماں باپ کے لیے اللہ یعنی بیٹوں کو جہنم سے نہیں نکالیں گے, ٹھیک ہے نا. ہاں ممکن ہے اگر وہ سفارش کریں تو اللہ سفارش کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ اگر قبول کرے, ٹھیک ہے نا.
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہے نا بات وہ آیت میں جو ہے کہ ولیس انسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے جو کام کیا، تو بات صحیح ہے، لیکن اور یہ جو ہے اللہ نے ماں باپ کی خواہش کے لیے، تو یہاں پر جو اللہ نے اونچا کیا بچوں کے اوپر، یہ بچوں کی خاطر نہیں کیا بلکہ ماں باپ کی خاطر کیا، تو اس لیے ان کو بھی فائدہ ہو گیا طبعا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے یہاں پر آگے فرمایا کہ نا کل امرئ بما کسب رہین، کل امرئ بما کسب رہین، کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ نا ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے، یعنی جو اس نے عمل کیا اسی کو اس کا بدلہ ادا دیں گے، اس کے اعمال میں کچھ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ جو جنتی لوگ آپس میں بولیں گے قالوا انا كنا من قبل فی اہلنا مشفقین، کہ ہم اپنے گھر والوں میں ہم کیا کرتے تھے، ہم اللہ سے ڈرتے تھے، اور ہمیں اللہ کا عذاب سے اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے دنیا میں۔ تو یہ اللہ نے کئی جگہ ذکر کیا، جیسے شروع معارج میں بھی ہے کہ اس مومنون میں بھی، کہ متقین کی جو صفت تھی کہ وہ ہمیشہ کیا ہوتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، تو یہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا یہ متقین کی صفت ہے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، ان کے اطراف ہے نا ایسے بچے پھریں گے جو کیا ہے گویا کہ وہ موتی ہے، كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، تو یہ بھی کیا ہے جنتیوں کی ایک صفت ہے کہ ایک ہے نا نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے ارد گرد ان کے نو عمر جو کم عمر کے غلام پھرتے رہیں گے، وہ ہے کہ وہ موتی کی طرح ہے، کیونکہ ہے وہ موتی ہے جو ڈھکے رہتے ہیں، یعنی بالکل صاف، یعنی مکنون مطلب جو ڈھکے ہوئے ہیں، جو محفوظ ہے، یعنی اس پر بالکل نیو ہے، یعنی پیک ہے ایک دم، یعنی کوئی پہلے اس کو کوئی ٹچ نہیں کرا نہ کوئی یوز نہیں کرا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اللہ نے یہاں پر بہترین انداز میں کافروں پر رد کیا جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، جو خدا کا انکار کرتے ہیں، جو ملحد ہے ان پر انکار کیا بہترین انداز میں، کہا کہ تین حالات خالی یا تین آپشن سے خالی ہے، کہ دنیا میں جو انسان جو پیدا ہوئی، دنیا میں انسان کوئی بھی مخلوقات ہے، یا تو یہ خود پیدا ہو جائے، یا تو یہ پیدا ہو بغیر کوئی چیز کے، یا یہ پیدا ہو بغیر کوئی چیز کے ایسی پیدا ہو جائے، یا خود یا سیکنڈ آپشن کیا ہے، یا خود یہ اپنے آپ کو پیدا کر لیں، اور تھرڈ آپشن یہ ہے کہ ان کو کسی نے پیدا کیا۔ تین آپشن ہے، یا تو یہ خود ہی پیدا ہو گئے بغیر، یا ان کو کوئی پیدا نہیں کیا ایسی پیدا ہو گئی، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا، یا ان کو کسی نے پیدا کیا۔ تین آپشن سے اب یہ، لیکن بات معلوم ہوئی کہ نا جو شروع کے دو آپشن تو نہ ہوں گے، نہیں، مستحیل ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ خود یعنی بغیر کوئی چیز کے پیدا ہو جائے، یہ کوئی اس کو نہیں مانتا، بلکہ ہر عقل اس کو بولتی ہے یعنی ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز بغیر یعنی خود ہی یعنی بن نہیں سکتی، یعنی بغیر کوئی چیز بنائے، بغیر اس کو کوئی بنائے گی۔ اور سیکنڈ چیز کیا ہے کہ وہ خود اپنا کو بنا لے، یہ بھی مشکل ہے، یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو پھر پکی بات ہو گئی کہ نا آخری آپشن صحیح ہے کہ اس کو کسی نے بنایا، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض، ٹھیک ہے نا، بل لا یوقنون۔ تو یہ تین آپشن ہیں، تین میں سے آخری آپشن صحیح خالی، تو اسے مانو کہ تھرڈ آپشن ہی صحیح ہو، اور ان کو اللہ نے بنایا ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا، یہاں پر اللہ نے سورۃ طور میں ذکر کیا، کیا یہ انہوں نے کیا، کیا انہوں نے کیا، کیا انہوں نے یہ کیا، یعنی اللہ نے یعنی وہ لگائے، سوالات کر رہے، یہ اگوائی کرتا ہے ان سے، یعنی وہ کر رہے، چیلنج کر رہے، کیا تم نے یہ کیا، کیا تم نے یہ کیا، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کا کوئی جواب نہیں کافروں کے پاس۔ تو اللہ نے یہاں پر 15 بار کا ذکر کیا، تو یہ 15 آیتیں ہیں اور 15 چیزیں، لیکن کافروں نے اس کا ایک بھی جواب نہیں دیا۔ تو بلا سے یہ جو ہے نا، یہ آیتیں پڑھنا یعنی دعوت کے لیے بہت کافی ہے، جو خاص طور پر جو ہندوؤں میں دعوت کرے، جو ہندوؤں میں دین کی دعوت دینا چاہے کہ کسی ہندو کو، تو جو اللہ کو مانتے نہیں، تو ان کی چاہیے کہ وہ یہ آیتوں پہ غور کرے، یہ 15 آیتوں میں۔ اللہ نے اگر فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ نا کہ اے نبی آپ صبر کریے، لِحُکْمِ رَبِّكَ، کہ اے نبی آپ صبر کریے اللہ کے حکم پر۔ تو یہاں پر اللہ نے اس پہ حکم دیا کہ آپ صبر کریں، لوگ تکلیف دیں گے، سب کریں گے، آپ صبر کریے۔ تو پھر اللہ نے یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزوں کا ذکر کیا، تاکہ جو ان کی مدد کرے، جو ان کو ہمت دلائے صبر کے لیے۔ فرمایا کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ آپ ہمارے آنکھوں کے نیچے ہیں اور آپ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، یعنی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو پہلی تو یہ ایک تسلی دی۔ پھر فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پھر ایک اور کام بتایا جس سے آپ کو صبر ملے، کہ آپ اپنے رب کی پاکی بیان کریں، اپنے رب کی پاکی بیان کریں۔ تو رب کی پاکی بیان کرنے سے، اللہ کی پاکی بیان کرنے سے انسان کو صبر ملتا ہے، ہمت ملتی ہے اور قوت ملتی ہے۔ تو اور فرمایا حین تقوم، جب آپ اپنی نیند سے اٹھیں، تو بعد نے کہا کہ جب آپ اپنی نیند سے بیدار ہوں، یا دنیا کے کوئی کام سے اٹھیں، یا کہیں سے بھی اٹھیں، تو
تو اس سے بات علماء نے کہا کہ نا، تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نا جب بھی انسان کوئی مجلس سے اٹھے تو یہ دعا پڑھے جو وہ ہے نا، جو وہ ہے کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ پھر اللہ نے اس کا ذکر کیا سورہ نجم کا ذکر کیا، اللہ نے ذکر کیا اللہ نے آگے ذکر کیا سورہ نجم کا۔ اور سورہ نجم کی جو فضائل میں یہ ہے کہ سورہ نجم میں سجدہ ہے، سورہ نجم میں سجدہ ہے، اور جو حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی تو اور سجدہ کیا تو سارے لوگوں نے سجدہ کیا، اور یہ وہ ایسی صورت ہے جو وہ یہ قرآن کی سب سے پہلی صورت ہے جس میں سجدہ آیا۔ تو صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اول صورت انزلت فی سجدہ والنجم، کہ سب سے پہلی صورت جو نازل ہوئی جس میں سجدہ ہے وہ سورہ نجم تھی۔ اللہ نے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارے ساتھی نہ راہ گم ہو گئے، نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے، نہ وہ راہ گم ہو گئے، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ وہ راستہ بھٹک گئے اور نہ وہ یہ غلط راستے پہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ نے اس کے لیے قسم کھائی وہ نجم کی، اور قسم میں ستارے کی، تو اس لیے کہ نا یہ یعنی جب وحی کا ذکر کرنا تھا تو اللہ نے قسم کھائی نجم کی، یعنی کہ جس طرح ستارے آسمان کی خوبصورتی ہے اس طرح وحی کیا ہے، وحی ہے نا یہ لوگوں کے لیے خوبصورتی ہے، اور یہ زمین کی زینت ہے وحی، اور ورنہ اگر یہ وحی نہ ہو تو لوگ دنیا میں اندھیرے میں رہیں گے۔ تو جس طرح آسمان سے یعنی ستاروں سے آسمان کو روشنی ملتی ہے، اس طرح سے وحی سے زمین میں لوگوں کو روشنی ملتی ہے۔ پھر اللہ نے یہاں پر آگے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، تو اللہ نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارے ساتھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو وہ ضل بھی نہیں ہوئے، یعنی ضال بھی نہیں ہوئے، یعنی گمراہ بھی نہیں ہوئے، اور غاوی بھی نہیں ہوئے۔ اور غوا سے مراد ہے کہ راستہ بھٹک یعنی غلط راستہ اختیار کرنا۔ تو اور ضلالت یہ علم میں ہوتی ہے، یعنی ضلالت علم میں ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ کا رسول، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم میں بھی ہدایت پر ہے، وما غوا، اور غوا اور یعنی ما ضل اس کا اپوزٹ ہے ہدایت، اور جو غوا ہے جو روایت ہے اس کا اپوزٹ ہے اور ضد ہے اس کی یعنی ارشاد ہے، کیا ہے ارشاد ہے۔ تو ہدایت ہوتی ہے علم میں، ہدایت ہوتی ہے علم کے، اور رشاد ہوتا ہے عمل میں۔ تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم اور عمل دونوں میں صحیح راستے میں، دونوں میں کیا ہے صحیح راستے میں، علم اور عمل میں۔ اور اگر جو علم میں بھی اور عمل میں بھی آگے بڑھے تو یہ ہے نا بہتر ہے۔ اس لیے جو حدیث میں آتا ہے نا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میری سنت کو پکڑے رہو، تھامے رہو، اور میری بعد جو خلفاء آئیں گے تو فرمایا الخلفاء الراشدین المہدیین، جو راشد بھی ہیں مہدی بھی ہیں۔ تو مہدی عن ہدایت یافتہ ہے، راشد مطلب جو رشد پر ہے، تو رشد عمل میں اور ہدایت علم میں، جس کا علم بھی اچھا ہو عمل بھی اچھا ہو تو وہ کامیاب ہو گیا، اور وہ کیا کام ہو گیا۔ تو اس لیے فرماتے ابن قیم رحمہ اللہ کہ لوگ کے چار قسم ہیں، کہ جو علم میں بھی گمراہ ہے اور عمل میں بھی گمراہ ہے تو غاوی ہے، تو یہ سب سے بدتر لوگ ہیں۔ اور جو علم میں ہدایت پر ہے لیکن عمل میں غاوی ہے، جیسا کہ کوئی یہود ہے، اور جو ان کی طرح جو ہماری امت میں جن کا علم ہوگا جو عمل نہیں کرتے، اور جو علم میں گمراہ ہے اور عمل میں بہتر ہے، تو یہ بھی غلط ہے، جیسا کہ نصارہ تھے غیر الضالین جو ہے، جو اللہ نے فرمایا فی سورہ فاتحہ میں۔ اور جو علم میں بھی ہدایت، اور چوتھی قسم کیا ہے جو علم میں ہدایت میں اور رشاد میں بھی ٹھیک ہے، جو مہدی بھی ہے راشد بھی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا جو فرمایا خلفاء راشدین المہدیین، تو یہ انبیاء کرام کے پیروکار ہیں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وما ينطق عن الهوى، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ ان هو الا وحی یوحى، بلکہ وہ وحی ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا علمہ شدید القوى، کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکھانے والا کون سکھایا؟ پوری طاقت اور فرشتے نے سکھایا، پوری طاقت والا فرشتے نے سکھایا جو جبریل علیہ السلام ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تعریف کی معلم کی، جنہوں نے سکھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس لیے کہ معلم کی تعریف ہونا یہ متعلم کی تعریف ہے، اس لیے نا اکثر لوگ بولتے ہیں یہ فلاں کے شاگرد ہے، یہ فلاں بڑے عالم کے شاگرد ہے، تو وہ عالم کی جو تعریف ہوتی ہے وہ ان کے شاگرد پر بھی آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے بولتا ہے کہ فلاں عالم کے شاگرد ہیں ان کے پاس پڑھے، ٹھیک ہے۔ اس لیے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تعریف کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والے کی، وہ جبریل علیہ السلام، وہ کیا ہے اللہ شدید القویٰ۔ اور اس میں رد بھی تھا، اس میں ان لوگوں کو رد ہے جو لوگ بولتے تھے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی لوگوں نے سکھایا جب وہ شام گئے تھے یا کوئی ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر یہ بھی اس لیے فرمایا کہ نا کہ شاید ممکن بولے کہ نا جبریل علیہ السلام کمزور ہیں، شاید کوئی بات کوئی اور بات میں ملا دیں، ٹھیک ہے نا، کسی اور بات تک جوڑ دیں، تو یہ نہیں، ایسے نہیں ہوا، بلکہ وہ قوی ہے، وہ طاقتور ہے،
تو وہ ہر جو بات ان کو ملے گی وہ برابر اچھے انداز میں لا کے پہنچائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے جو پانچویں چیز جو ہے کہ شیاطین ان کے قریب نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی ہے کہ نا یہ جبریل علیہ السلام ان کی مددگار ہے کہ تم لوگ اگر ان سے لڑائی کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کے جو معلم ہے جبریل علیہ السلام وہ ان کے آگے مدد کریں گے، اس لیے کہ معلم اپنے شاگرد کی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے پھر اللہ نے یہاں پر آگے فرمایا کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پھر وہ نزدیک ہوئے اور بہت زیادہ قریب آ گئے اور آہستہ آہستہ بہت زیادہ قریب آ گئے. فكان قاب قوسين او ادنى، تو پس وہ دو کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا تھا، یعنی بہت ہی قریب. دو کمانوں کا کتنا کم فاصلہ ہوتا اتنے زیادہ قریب آ گئے تھے. اور یہاں مراد ہے جبریل علیہ السلام، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے قریب آ گئے، جبریل علیہ السلام کے قریب آ گئے. تو یہ نا جو حدیث پڑھتا ہے اور جو قرآن کا جو سیاق ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے. اس لیے نا ابن قیم رحمہ اللہ نے 15 طریقوں سے اور 15 یعنی وجوہات کا ذکر کیا کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مراد جبریل علیہ السلام ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ ہے. تب اگر ابھی وقت نہیں ہے اس کو بیان کرنے کا. پھر اللہ نے اگر فرمایا عند سدرۃ المنتہى، عند سدرۃ المنتہى عندها جنۃ المأوى، کہ یہ جو ملاقات ہوئی ان سے یہ سدرۃ المنتہى کے پاس جو بیڑ کا وہ ہوتا ہے بیڑ کا درخت ہوتا ہے. اور اہل علم نے بیان کیا کہ یہ درخت اختیار اس لیے کیا گیا کہ اس کی جو جھاؤں لمبی ہوتی ہے، اس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے، اس کا مزہ اچھا ہوتا ہے. تو یہ ایمان کی طرح ایمان کا تو عمل جو اس کا جو جھاؤں ہے بہت لمبا ہوتا ہے اور اس کی نیت اچھی ہوتی ہے جو اس کا مزہ ہے اور اس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے ایمان والے کی، اس لیے وہ یعنی اچھی بات کہتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ ان یتبعون الا الظن، یہ مشرکین صرف اپنے گمان کی اتباع کرتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں. تو جو گمان پہ وہ علم کی بنا پر اختیار نہ ہو تو وہ بلا شک کیا ہے، ایک جھوٹ ہے. اور اس پر عمل کرنا کیا ہے، یہ کافروں کی علامت ہے. پھر اللہ نے فرمایا امر الانسان ما تمنى، کیا انسان کے لیے وہ ہے جو اس کی وہ کیا کرے، تمنا کرے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہر شخص جو آرزو کرے کیا اس سے میسر ہوگا، ایسی بات نہیں. جو انسان جو تمنا کرے گا کیا اس کو مل جائے گی؟ نہیں. بلکہ بہت سے لوگ تمنا بہت کرتے ہیں لیکن انہیں وہ چیز نہیں ملتی، اس لیے کہ نا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. پھر بلکہ چاہیے کہ جو انسان تمنا کرے کوئی چیز تو اور امید رکھے اس کو کوئی چیز حاصل ہو تو اسے تین کام کرنا پڑے گا. 3 کام کرنا ضروری ہے تاکہ وہ پوری ہو. سب سے پہلے وہ اس سے محبت کرے، جو کام چاہ رہا ہے اس سے اس کی محبت ہو، یعنی شوق ہو اس کو. پھر سیکنڈ چیز خوف من فواتی، کہ وہ اس بات سے ڈرے کہ وہ شاید چیز میں سے کیا چھوٹ جائے، اس کو ڈر بھی لگا ہوا ہو کہ شاید میں سے وہ چیز چھوٹ جائے، تو پھر وہ جلدی کرے تاکہ اسے ڈر ہے کہ شاید اگر میں نہ کروں جلدی تو وہ شاید چھوٹ جائے گی. اور تھرڈ چیز وہ محنت کرے وہ حاصل کرنے کے لیے. تو اگر یہ 3 کام کرے گا تو وہ یہ امید ہے اور یہ اسے حاصل ہوگی انشاءاللہ، ورنہ یہ صرف ایک تمنا ہے اور تمنا اکثر حاصل نہیں ہوتی انسان کو. پھر اللہ نے آگے فرمایا جب اللہ نے ذکر کیا جو جنتی لوگوں کے بارے میں، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، جو اچھا کریں گے ان کے لیے حسنہ ہے یعنی جنت ان کے لیے. فرمایا وہ کون لوگ رہیں گے، الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ، جو بڑے گناہوں سے اور فحش کاموں سے، فحاشی چیزوں سے بچتے ہیں سوائے لمم کے. اور لمم مطلب جو چھوٹے گناہ، لمم مطلب وہ چھوٹے گناہ. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اللہ نے اس لیے ذکر کیا کہ تاکہ لوگ چھوٹے گناہ کا معاملہ نہ کریں بڑے گناہوں کا، یعنی اگر کوئی چھوٹا گناہ کرے کوئی انسان تو اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کریں جو بڑا گناہ کیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہ انسان چھوٹے گناہ کرے، اس لیے کہ چھوٹے گناہ بھی زیادہ کرتے ہیں نا یہ بڑے گناہ تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے کہ نا اس لیے اصرار کے ساتھ، اس لیے فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما لا کبیرۃ مع التوبہ، کہ بڑا گناہ نہیں ہے اگر انسان توبہ کر لے، ولا صغیرۃ مع الاصرار، اور چھوٹا گناہ نہیں رہتا اگر وہ اس سے مصر ہے ہمیشہ کرتے آ رہا بلکہ وہ بڑا ہو سکتا ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، کہ اپنے آپ کو پاک مت ٹھہراؤ، اسی کہ اللہ جانتا ہے کہ یعنی اپنے آپ کی پاکیزی مت بیان کرو. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ سب سے زیادہ متقی کون ہے، هو اعلم بمن اتقى، اللہ جانتا ہے کہ سب سے زیادہ متقی پرہیزگار کون ہے، اللہ جانتا ہے. تو اللہ نے یہاں پر منع کیا کہ انسان کیا کرے، اپنے آپ کی تعریف کرے. تو اللہ سے یہ منع ہے اور یہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. اور یہ غرور، تکبر، شواف اور اب سمجھنا کہ میں کچھ ہوں، اس سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے. اللہ کہ اگر کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے تو الگ بات ہے، اگر کوئی مصلحت ہے اس میں بیان کرنے میں تو الگ بات ہے، ورنہ اصل تو ہی منع ہے. اصل یہ کیا ہے، اصل ہی منع ہے. پھر اس لیے کہ نا تزکیہ نفس کے 2 قسم ہیں. تزکیہ نفس کے
یعنی دو قسم، ایک انسان اپنا نفس کو پاک کرے کام کر کے، یہ مطلب ہے اور یہ مطلوب ہے اور یہ ہونا چاہیے، یعنی زبان سے اپنی تعریف اپنی یعنی تزکیہ نہ کرے. اس لیے اللہ نے فرمایا سورہ شمس میں قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. یعنی کس سے پاک کیا؟ کام کر کے. تو تزکیہ نفس عمل سے اور فعل سے یہ محمود ہے اور یہ تعریف کے لائق ہے اور یہ ہونا چاہیے. اور تزکیہ نفس زبان سے یہ مذموم ہے، یہ مذمت کے لائق ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک سے لوگوں نے سوال کیا کہ ایک حکیم سے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اچھی نہیں ہے اگرچہ وہ حق ہے. وہ کہا کہ اپنی تعریف کرنا. اگر انسان اپنی تعریف اچھا بھی ہے تو کیا کرے؟ اپنی تعریف نہ کرے. اور یہ لوگوں میں یہ لوگوں کی اللہ نے یہ بنائی، نیچر بنائی کہ لوگ جو اپنی تعریف کرتا اس کو لوگ پسند نہیں کرتے، اگرچہ وہ اچھا بھی ہے لیکن اگر وہ اپنی تعریف کرتا ہے تو لوگ اس کو کیا کرتے؟ پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے آگے فرمایا هو اعلم بمن اتقى، کہ اپنی آپ کی پاکی مت بیان کرو، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے بہتر کہ انجام کس کا ہوگا. ممکن ہے کہ آپ نے ابھی تعریف کر لی، انجام آپ کا برا ہو جائے، آپ بعد میں فاجر ہو جائیں، مجرم بن جائیں، ہو سکتا. تو نا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بہتر کہ کون متقی ہے، کون مرے دم تک متقی رہے گا. پھر اللہ نے آگے یہاں فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. پھر اللہ نے یہاں پر ہے نا شفاعت کی دو شرطیں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ضروری اجازت، اللہ کی اجازت یعنی پرمیشن ہو اور اللہ کی رضامندی ہو. اللہ کی کیا ہو؟ اللہ کی رضامندی ہو. اگر دو شرطیں ہوں گے تو شفاعت قبول ہوں گی. تو اللہ جو شفاعت کرنے سفارش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پرمیشن دے اور اجازت دے کہ وہ سفارش کرے اور کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو. اللہ تعالیٰ کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو مشفوع سے، جس کی سفارش کی جا رہی اللہ تعالیٰ اسے راضی بھی ہونا ضروری ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا ام لم ينبأ بما في صحف موسیٰ، کہ نبی آپ نے دیکھا نہیں اس کو جس نے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا اور اسلام سے اس نے منہ پھیر لیا. پھر فرمایا کہ نا ام لم ينبأ بما في صحف موسیٰ، کیا اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحف میں تھی اور ابراہیم علیہ السلام کے اس میں بھی تھی، کس صحیفوں میں. کیا باتیں تھیں؟ 3 باتیں ہیں. اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى وان لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. تو 3 اصول اللہ نے یہاں بیان کیے جو پہلے کتابوں میں یہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے اور وہ سابقہ جو کتابیں ہیں موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام ان کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے. پہلی بات کیا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی شخص کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور جو دوسری بات ہے وہ اللہ سے انسان الا ما سعى، اور ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جو اس نے خود کیا ہے. ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جو اس نے کیا. پھر اور تیسری بات وان سعيه سوف يرى، اور بے شک اس کی کوشش عن قریب دیکھی جائے گی. پھر اس کی یہ کوشش کا پورا بدلا دیا جائے گا. پھر اللہ نے یہ پر آگے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، تو اللہ نے ہنسایا بھی اور رلایا بھی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کا رونا بھی ہنسنا بھی، اس کا ہنسنا بھی رونا بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی قضا سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، کیا تم اس بات سے یعنی تم کیا قرآن سے تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھتے وقت ہنسنا اور مذاق اڑانا اور رونا نہیں یہ کافروں کی صفت ہے. قرآن پڑھتے وقت ہنسنا مذاق کرنا اور رونا نہیں یہ کافروں کی صفت ہے. پھر اللہ نے اس کا آگے ذکر کیا، سورہ قمر کا ذکر کیا. اور یہ قمر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے یعنی عید کی نماز میں، یعنی پہلے، اور یہ پڑھتے تھے سیکنڈ رکعت میں یعنی دوسری رکعت میں. پہلی رکعت میں پڑھتے سورہ قاف اور سیکنڈ رکعت میں پڑھتے سورۃ القمر. اللہ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کی قیامت قریب آ گئی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور چاند وانشق القمر. تو یہ قیامت کی ایک نشانی تھی اور قیامت کی چھوٹی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ چاند پھٹ گیا نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اور ممکن ہے کہ نہ کوئی سوال کرے کہ بھئی یہ باقی جو قومیں تھیں انہوں نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا، ان کی کتابوں میں ذکر کیوں نہیں ہے. ممکن ہے کہ ان کے پاس اس وقت یعنی سورج تھا اور دن تھا، اس لیے ان کو معلوم نہیں ہوا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے اور چاند پھٹ گیا یعنی پھٹا. ٹھیک ہے نا. اور نہ بعض کہتے ہیں کہ نہ بعض پرانی کتابوں میں حتیٰ کہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے. اگر نہ بھی ہو تو ہم کہیں مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ نا وہاں پر ممکن بھی رات تھی یا دن تھا اور ممکن کچھ وقت کے لیے ہوا، 1-2 گھنٹے کے لیے ہوا. ٹھیک ہے نا. اور جو حدیث میں آتا فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹا اور 2 ٹکڑے ہوا تو قریش نے کہا کہ یہ تو جادو ہے. تو فصل الصفار کہ جو مسافرین سے سوال کرو. تو جب مسافر بعد میں آئے کئی دنوں کے بعد ان سے کہا گیا کہ نا کیا اتنے دن پہلے کیا چاند کے کیا چاند پھٹا تھا اور اس کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہوا تھا. لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، کہا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو ہر کو کر دیا.
ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک تفسیر ہے, یعنی ایک قول ہے تفسیر کا, جو اللہ نے فرمایا وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ, کہ انہوں نے کہا کہ نا یہ مستمر جو جادو ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ نا اس اللہ نے قرآن میں سورہ قمر میں یعنی تقریباً 4 سے 5 بار ذکر کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو یہ صرف اس لیے تھا کہ بتانے کے لیے کہ قرآن کتنا اللہ نے آسان کر دیا سمجھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے. تو قرآن بہت آسان ہے, بس کون ہے قرآن کو سمجھنے والا, کون ہے آگے بڑھنے والا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کیا کوئی ہے اس کو سمجھنے والا, اس سے نصیحت لینے والا. تو قرآن کا حفظ آسان ہے, پڑھنا آسان ہے, سمجھنا آسان ہے, قرآن پر عمل کرنا آسان ہے, سب چیزیں آسان ہیں. تو کون ہے جو آگے بڑھے اور عمل کرے. پھر اللہ نے آگے فرمایا اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ, اللہ نے یہاں پر نشانی بھیجی تھی یعنی ثمود یعنی صالح علیہ السلام, ان کی قوم ثمود تھی, ان کو یعنی وہ دی اونٹنی دی تھی تو نشانی کے لیے. لیکن جب انہوں نے اس کو ذبح کر دیا, اس کو مار دیا, تو اللہ کا عذاب فوری آ گیا, اللہ کا عذاب فوری آ گیا. تو اللہ تعالیٰ جب کبھی کیا کرتا ہے, کبھی کوئی نشانی دیتا ہے آزمائش کے لیے, تو اگر وہ نہ کرے تو اس لیے فرمایا اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ, آزمائش کے لیے. تو جب انہوں نے ایمان نہیں لایا تو فوری اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. اور اللہ نے سورہ قمر میں زیادہ ذکر کیا, قصے ذکر کیے. سب سے پہلے ذکر کیا نوح علیہ السلام, قصہ نوح علیہ السلام کا, پھر ذکر کیا یعنی ہود علیہ السلام کا جو ان کی قوم عاد تھی, پھر ذکر کیا پھر جو ذکر کیا قصہ ثمود کا جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی, پھر ذکر کیا لوط علیہ السلام کا, پھر ذکر کیا فرعون کا. پھر یہاں پر اللہ نے ذکر کیا سورہ قمر میں یعنی ثمود نے کہا تھا صالح علیہ السلام سے فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ, کہ ہم میں سے جو ایک آدمی ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں. تو ہم تو سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی فرشتہ ہے, یہ تو ہمارے طرح ایک انسان ہے, ہم کیا اس کی پیروی کریں. تو یہ جو ہے نا اکثر لوگ آج کل یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے طرح ہی ہے, ہم اس کی بات کیوں مانیں. نہیں, اللہ نے ممکن ہے وہ دونوں بشر ہیں, دونوں انسان ہیں, لیکن اس کا جو اللہ نے علم دیا اس سے وہ بڑا ہو گیا, اس کا مقام اونچا ہو گیا. یعنی کہ اگرچہ دونوں بشر ہیں, اگرچہ دونوں بشر ہیں. اور مشرکین نے بھی یہ بات یہ کہی وَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا, کہ ہمیں انسان کیا ہمارے طرح انسان ہمیں ہدایت دے. تو یہ کیا ہے بلا شک ہے نا, یہ کافروں کی کیا ہے, کافروں کی دلیل ہے, اور ان لوگوں کا کیا ہے یہ ان لوگوں کے بہانے ہوتے ہیں. پھر اللہ نے اگر فرمایا کہ نا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا, اللہ نے ذکر کیا لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہ ہم نے ان کے اوپر پتھر برسائے. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا, جو اللہ نے فرمایا کہ نا تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر کیا ہے یہ یعنی اللہ کا عذاب تھا ان پر. تو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ. تو اس سے بعد یعنی اس سے اہل علم نے کہا کہ جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ اتنا برا عمل کرے جو لوط علیہ السلام کی قوم کرتی تھی, تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو مار دیا جائے, قتل کر دیا جائے. تو قتل ہی کیا ہے, اس کی سزا ہے. جو لوط علیہ السلام کا عمل کرے اس کی سزا, اس کی جو پنشمنٹ اور کیا ہے سزا کیا ہے, اس کو قتل کر دیا جائے. پھر اللہ نے آگے فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ, اور ہم نے ہر چیز بنائی قدر کے ساتھ, تقدیر میں. یعنی ہر چیز جو ہے وہ اس کی پہلے سے اللہ نے اس کو لکھ دیا تھا. ہر چیز کیا ہے مقدر ہے, ہر چیز اللہ کی تقدیر میں پہلے سے کیا ہے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, تو سب کیا ہے, ہر چیز اللہ کے حکم سے پہلے وہ لکھی ہوئی, تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. تو تقدیر کا ذکر قرآن میں ہے. یعنی بعض کہتے ہیں کہ تقدیر کا ذکر قرآن میں نہیں ہے, ہم کہیں گے نہیں. سورہ قمر میں اللہ نے فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. اللہ نے آگے فرمایا وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ, اور ہر وہ چھوٹی اور بڑی چیز کیا ہے اس کو فرشتے لکھ رہے ہیں. ہر چھوٹی بڑی چیز کیا ہے اس کو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں, یا لکھی ہوئی ہے پہلے سے. یعنی یا اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے یہ پہلے تقدیر میں وہ چیز لکھی ہوئی تھی. تقدیر میں ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے. تقدیر میں کیا ہے, ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے. تو انسان غم نہ کرے, اس لیے کہ وہ جان لے کہ جو بھی ہوا اس کے ساتھ وہ اللہ کے حکم سے ہوا, اللہ کی مرضی سے ہوا, اللہ کی مرضی سے ہوا. ٹھیک ہے. پھر اللہ نے آگے ذکر کیا سورہ الرحمن کا ذکر کیا, سورہ الرحمن کا. اور سورہ الرحمن کا اصل مقصد یہ ہے کہ سورہ الرحمن کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا, اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا, اللہ کی نعمتوں کو گنوانا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کئی جگہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ تم بس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کے کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے کس نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن. تو اللہ نے سب سے قرآن شروع کیا رحمان سے, کہ بتانے کے لیے کہ اس کے بعد جو بھی نعمتیں ہیں وہ رحمت کا تقاضے ہیں. یعنی اللہ رحمان بول کے اللہ نے اتنی نعمتیں دی. تو فرمایا الرحمن علم القرآن. پھر اللہ نے سب سے پہلے یہاں پر ذکر کیا کہ قرآن کا, کہ اللہ نے رحمان ہے بول کے اللہ نے قرآن سکھایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن نے سکھایا. تو قرآن اللہ کی رحمت ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی حد ہے, اور یہ انتہا ہے کہ اللہ نے بندوں کو قرآن دیا. تو سب سے بڑی رحمت اللہ کی دنیا میں قرآن ہے. اسی قرآن میں ہدایت ہے, قرآن میں کامیابی انسانوں کے لیے, قرآن میں ہر چیز ہے قرآن میں. تو یہ اللہ کی رحمت, سب سے بڑی رحمت اگر اللہ کی دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے.
سے اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن سکھایا. تو قرآن یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے. جو اگر جو چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کی رحمت حاصل ہو اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے تو قرآن پڑھ لے اور قرآن کو تھام لے. اسی اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن. اور اللہ نے یہاں پر فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. تو اللہ نے انسان کی تخلیق سے پہلے ذکر کیا قرآن کا، یعنی کہ اللہ نے پہلے انسان کو پیدا کیا. لیکن جب قرآن دین کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، تو حتیٰ کہ انسان کو پیدا کرنے سے بڑی نعمت یہ ہے کہ قرآن کا ملنا اور دین ملنا. اور دین کی سب سے بڑی نعمت قرآن ہے، اور دین کی سب سے بڑی نعمت قرآن ہے. تو انسانوں کو پیدا کرنے سے بڑی نعمت قرآن کی نعمت ہے اور دین کی نعمت ہے اور عظیم نعمت ہے. اسی کو قرآن سب سے اہم کتاب، سب سے عظیم کتاب اور دین کی بنیاد، اور اس سے بڑی کوئی چیز ہو نہیں سکتی قرآن سے بڑی. تو جو قرآن کو تھام لے اس کی دنیا آخرت میں ہدایت، رحمت، برکت، کامیابی، کامرانی، ہر چیز. اور تو قرآن ہی ہر چیز ہے، قرآن ہی برکتوں کا، خیرات کا منبع اور منشا ہے. اور اللہ نے یہاں پر سب سے پہلے ذکر کیا معلم کا، الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن سکھایا. تو سب سے پہلے اللہ نے ذکر کیا معلم کا، جس سے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ کی شان بہت بڑی شان ہے، تو اللہ نے قرآن سکھایا الرحمن. تو اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کے معلم کا بھی بہت بڑا مقام ہے. قرآن کے معلم کا اللہ نے قرآن سے پہلے معلم کا ذکر کیا، تب یہاں سب سے بڑے معلم قرآن کے اللہ تعالیٰ ہے. اور جو قرآن سکھاتا ہے اللہ کے بندوں کو، تو وہ ایسا عمل کر رہا ہے جو سب سے پہلے اللہ نے کیا. اسی کہ اللہ نے قرآن سکھایا لوگوں کو، تو جو لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے وہ ایسا عمل کر رہا ہے جو اللہ نے خود کیا. اور پھر فرمایا کہ اور پھر الرحمن علم القرآن. تو سب سے بڑی نعمت، سب سے پہلی نعمت اللہ نے جو ذکر کی وہ قرآن کی. تو چاہیے کہ جو صاحب قرآن ہے، جو قرآن کا حافظ ہو، قرآن کو سمجھتا ہو، وہ چاہیے کہ وہ یہ گمان نہ کرے کہ اس سے بڑا کوئی انسان ہے دنیا میں، بلکہ اس سے اہم انسان وہ ہے. آج کل لوگ کچھ حافظ قرآن والے ہوتے ہیں اور وہ جب دیکھتے ہیں دنیا والوں کو تو وہ مغرور ہو جاتے ہیں، ارے وہ بولتے ہیں ان کو اللہ نے کیا دنیا دی. تو چاہیے کہ قرآن والا کبھی یہ کام نہ کرے، بلکہ وہ کبھی دل میں ذرہ برابر یہ گمان نہ کرے کہ جس کو اللہ نے بنگلے گاڑیاں دی ہے اس سے بہتر ہے. بلکہ اس کے بعد اللہ نے جو قرآن دیا، جو اس کے سینے میں قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑا کوئی انسان نہیں ہے، اس سے اہم انسان کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی انسان نہیں ہے. اگرچہ باقی کیا اگر کتنے بنگلے ہو، کتنے پیسے ہوں، لیکن سب سے اہم یہ ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے اگر فرمایا خلق الانسان، اللہ نے یہ بتا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا. اور یہ نہیں کہا کہ انسان اللہ نے پیدا کیا کوئی اور چیزوں کو، اس لیے کہ نا سب سے اشرف سب سے بڑی اہم مخلوقات وہ کون ہے؟ انسان ہے. تو اشرف المخلوقات انسان ہوتی ہے. تو اللہ نے اس لیے کہا کہ اللہ نے جب ذکر کیا نعمتوں کا تو کہا کہ خلق الانسان. پھر اللہ نے اگر فرمایا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. جب اللہ نے قرآن کا ذکر کیا، حالانکہ وہ کافی ہے دلیل کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن بعض لوگ پھر بھی اس کو نہیں مانتے. تو پھر اللہ نے آگے ذکر کیا کہ اللہ نے سورج بھی رکھا ہے، چاند بھی رکھا بحسبان، یعنی اس کے حساب سے. ٹھیک ہے نا. تو وہ چلتے ہیں، سورج اور چاند چلتے ہیں ایک حساب سے، اللہ نے ایک بہترین اس کا حساب رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے اگر فرمایا والارض وضعها للانام، اور اللہ نے زمین کو بنائی ہے تاکہ لوگ مخلوق اس میں، اور اللہ نے زمین کو کوئی نہ بچھا دی تاکہ لوگ اس میں رہ سکیں اور آرام سے زندگی آنے گزاریں اس میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ آیت سے علی رضی اللہ عنہ نے دلیل لی کہ انسان کو چاہیے کہ انسان دنیا میں اللہ نے جو بھی چیزیں پیدا کی ہے اس کو اختیار کرے، اور یہ خلاف سنت نہیں ہے. تو جب ایک دفعہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جس نے کیا کیا تھا، بالکل ہلکے کپڑے پہن لی، بیکار کپڑے، اور کہا کہ میں بہت زاہد ہوں، میں بہت عابد ہوں، میں دنیا میں زہد اختیار کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، غلط ہے. کہ فرمایا کیا تم نے پڑھا نہیں قرآن میں والارض وضعها للانام؟ تو اللہ نے زمین ہمارے لیے بنائی، تو زمین میں جو بھی نعمتیں ہیں ہمارے لیے بنائی. اور سورہ الرحمن میں اللہ نے بھی آگے جو ذکر کیا، اللہ نے بنایا کہ یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان، سب یہ سب ہمارے لیے کیا. تو کہا کہ تم شکر ادا کرو، تو یہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے یہاں پر جب یہاں پر ذکر کیا نعمتوں کا، تو اللہ نے پھر فرمایا فبأي آلاء، پھر اے انسانوں اور جنوں، پھر تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، تم اللہ کے کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. تو اللہ نے یہ جو آیت ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ آیت کو ذکر کیا سورہ رحمان میں 31 بار، اور اس کو اللہ نے ذکر کیا 8 بار اپنی مخلوقات کے ذکر کرنے کے بعد. تو اللہ نے 8 بار ذکر کیا فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنی مخلوقات کی جب اللہ نے ذکر کیا، یعنی کس کا ذکر کیا، یعنی سورج، چاند کا، سمندر کا، وغیرہ وغیرہ، اور لوگوں کو پیدا کرنا، دوبارہ زندہ کرنا وغیرہ. تو یہ 8 بار ذکر کیا. پھر 7 بار یہ ذکر کیا فبأي آلاء ربكما تكذبان جہنم کے آیتوں کے بعد، جہنم کے لوگوں کے بعد، اس لیے کہ جہنم کے دروازے بھی کتنے ہیں؟ 7 دروازے ہیں نا جہنم کے. تو لہٰذا 7 ابواب. تو اللہ نے جہنم کے دروازوں کے حساب سے
یہاں پر جہنم کی آیتوں کے بعد 7 بار ذکر کیا فبأي آلاء ربكما تكذبان. پھر اللہ نے اس کا ذکر کیا 8 بار ذکر کیا. پھر اللہ نے اس کا 2 قسم کے ذکر کیے نا, دو قسم ذکر کیے جنتیوں کے, کہ کہا کہ ایک ذرا اونچی جنت والے ہیں, پھر ایک اس کی 2 اور نچلی جنت ہے, اور 2 جو اس کے جو کم والے ہیں ومن دونہما جنتان, اور جو ان سے جو ذرا نیچے والے جنتیں ہیں. تو اللہ نے دونوں میں ذکر کیا 8 بار ذکر کیا. یعنی پہلی جو ذکر کیا پہلے جو قسم کے لوگ ہیں جن کو ذرا اونچی جنت ملے گی ان کے ساتھ ذکر کیا فبأي آلاء ربكما تكذبان 8 بار, اور جو نچلی جنت ہے جو ذرا کم درجے کی جو جنت ہے ان کے ساتھ ذکر کیا فبأي آلاء ربكما تكذبان 8 بار. ٹھیک ہے نا. تو یہ 8 اور پھر اس کے بعد یہ دونوں 8 تو یہ 16 ہو گئے. پھر 7 بار ذکر کیا جہنم کے ساتھ, اور پھر 8 کا ذکر کیا شروع میں جو اللہ کی مخلوقات کے ساتھ. تو جس نے شروع کے جو 8 جو اللہ نے ذکر کیا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان جو 8 آئے یعنی عمر کے ساتھ, تو جس نے اس پر ایمان لایا اور اس پہ عقیدہ رکھا تو وہ آخری 2 جو 8 میں سے اس کو ایک دونوں میں سے ایک 8 ملیں گے اس کو, اور وہ بیچ کے جو 7 ہے اس سے بچ جائے گا, اور بیچ کے جو 7 ہے اس سے بچ جائے گا. تو یہ بلا کہ اللہ کی شان ہے سبحانہ و تعالیٰ. پھر اللہ نے اگر ہے کل من علیہا فان کہ سب فنا ہونے والے ہیں, ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, اور اللہ باقی رہنے والا ہے. تو دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے, کوئی چیز باقی نہیں. تو انسان کیا کرے, اللہ کی عبادت ادا کرے, اطاعت میں آگے بڑھے, اللہ کی طرف رجوع کرے, اور جان لے کہ نا یہ کہ دنیا فنا ہونے والی ہے. کہ دنیا کیا ہے, کہ دنیا فنا ہونے والی ہے. اور دنیا کیا ہے, کہ دنیا ختم ہونے والی ہے ایک نہ ایک دن. تو دنیا انسان کیا کرے, اس کے پیچھے نہ پڑے. پھر یہاں پر اللہ نے جب ذکر کیا کل من علیہا فان, اس کے بعد بھی کہا کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو دنیا فنا کرنے میں کون سی نعمت ہے, کہ دنیا فنا ہونے میں کون سی نعمت ہے. تو اس میں کیا ہے کہ نہیں, اس میں بھی نعمت ہے. کیوں, اس میں کیا ہوگا, اس میں سب برابر ہو جائیں گے. اس میں مظلوم کو حق دیا جائے گا, اس میں ظالم کو سزا ملے گی, اور یہ نعمت ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جنت ملے گی, تو یہ بھی نعمت ہے. اس لیے اللہ فرمایا کہ کل من علیہا فان. پھر فرمایا کہ نا کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے, اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرے, اس کے لیے کیا ہے, 2 جنتیں. اس کے لیے نا 2 جنتیں. تو یہاں پر اللہ نے دیکھیے, اللہ نے یہاں پر سورہ رحمان میں ذکر کیا, اللہ نے یہاں پر ذکر کیا. تو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا سورہ رحمان میں کہ جو جنتی یعنی یہاں پر 3 قسم ذکر کیے سورہ رحمان میں, کہ 2 جو جنتی لوگوں کے اقسام اور ایک جہنم میں جو جائیں گے. تو لوگوں کے 3 اقسام ہیں, لوگوں کے 3 اقسام ہیں. پہلی قسم جو جہنم میں جائیں گے, اور دوسری قسم جو جنت کے اونچے مقام میں رہیں گے, اور تیسری قسم جو جنت کے جو نیچے مقام میں رہیں گے. اور یہ اللہ نے ذکر کیا سیم سورہ واقعہ کے شروع میں فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. اور یہی اللہ نے ذکر کیا سورہ واقعہ کے آخری میں بھی. تو لوگوں کے 3 اقسام ہیں, جو ایک کچھ جہنم میں جائیں گے, کچھ جنت کی اونچی حصے میں جائیں گے, اور کچھ جنت کے پیچھے حصے میں رہیں گے. پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. پھر اللہ نے یہاں پر ان کی نعمتوں کا ذکر کیا, ان کی نعمتوں کا ذکر کیا, اور جو ترتیب کی بہترین ترتیب سے اللہ نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ وہ لوگ جہاں پر دیکھیں گے تو فرمایا ذوات افنان, جو مختلف رنگوں کی ہوں گی, مختلف اس میں رنگیں ہوں گی. تو جا کے سب سے پہلے جب انسان داخل ہوتا ہے کوئی جنت میں, تو سب سے پہلے جا کے دیکھتا ہے, تو وہ پہلے اس کو دیکھتا ہے, تو وہاں پر مختلف اس کے رنگیں ہوتی ہیں. تو پھر اس کے پہلے وہ جو جا کے دیکھتا ہے پہلے, پھر اس کے بعد جب جا کے دیکھتا ہے تو فرمایا کہ ذوات افنان, تو مختلف رنگوں کی ہوں گی جنتیں. پھر فرمایا کہ وہاں پر پیچھے جب جائے گا تو پہلے کھائے گا کچھ, تو پھر ذکر کیا فیہا من کل فاکہۃ زوجان, وہاں پر ہر قسم کے ہر پھل کے 2 جوڑے ہوں گے. پھر جب وہ کھانا کھائے گا تو جب پھر وہاں پر آرام کرے گا تو پھر ذکر کیا فراش کا ذکر کیا کہ اس کے بستروں کا اور تخت کا. پھر جب لیٹے گا آرام کرے گا تو ضروری ہے ساتھ میں کوئی ساتھ میں ہوں, تو پھر اللہ نے ذکر کیا حوروں کا ذکر کیا. اور یہی سیم چیز ذکر کیا اللہ نے ترتیب سے نیچے کے جو 2 جنتیں ہیں یعنی ان کا ذکر کیا یہ چیز. ٹھیک ہے نا. تو اور یہ اگر انسان دونوں کو اکثر حافظ اس میں غلطی کرتے ہیں, تو اگر وہ یعنی سمجھ جائے مطلب اور ترتیب سمجھ جائے, ترتیب جو ہے تو دونوں کی ترتیب سیم ہے, تو پھر ان سے غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ, یعنی اور بھول نہیں ہوگی. پھر اللہ نے اگر فرمایا کہ حوروں کے بارے میں ذکر کیا حور مقصورات فی الخیام, ایسے حوریں جو ہے نا بند ہوں گی اپنے خیموں کے اندر, یعنی خیموں سے باہر نہیں نکلے گی. تو یہ بلا شک عورت کی سب سے اہم صفت یہ ہے, ایک اچھی صفت کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہے اور گھر سے باہر بہت کم نکلے, اگر کوئی ضرورت پڑی تو نکلے خالی. تو اس لیے اللہ نے تعریف کی حوروں کی کہ وہ حوروں کی تعریف کی کہ اپنے خیموں کے اندر بند رہے گی.
پھر اللہ نے آگے فرمایا سورہ واقعہ کا ذکر کیا، اور واقعہ کا جو اصل مقصد تھا کہ قیامت کا ذکر کرنا اور لوگوں کی اقسام بیان کرنا، اور حقیقت واقعہ بھی بہت اہم صورت ہے، اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں اہل علم کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر نازل کرتا صورت لوگوں کو نصیحت کے لیے کافی تھا، اس لیے اللہ نے اس میں ذکر کیا، قیامت کا ذکر کیا، پھر لوگوں کی اقسام کا ذکر کیا، پھر آخرت کا ذکر کیا، موت کا ذکر کیا، کھانے پینے کا ذکر کیا، تو اس میں جتنے اہم معنی پورے اس میں اللہ نے آنے ذکر کر دیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ نا جو اللہ نے یہاں پر بھی 3 قسم کے لوگوں کو ذکر کیا، یہ لوگوں کی 3 اقسام ہیں، اور اس میں فرمایا کہ جو پہلی جو قسم ہے اس وہ قلیل من الآخرین وقلیل من الآخرین، کہ آخری لوگ اس میں کم رہیں گے۔ تو اس سے بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کے آخری لوگ کم رہیں گے اور اس امت کے پہلے لوگ اس میں زیادہ رہیں گے، جو صحابہ کرام تابعین کے زمانہ تھا وہاں کے لوگ زیادہ رہیں گے۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، کہ ممکن یہ ہے کہ نا اس میں ہے نا کہ نا اگرچہ پہلے امتوں کے لوگ زیادہ ہے بول کے اس لحاظ سے، لیکن جنت میں اکثر لوگ رہیں گے ہمارے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ رہیں گے۔ تو فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت کے 120 صف رہیں گے، 120 صف، اس میں سے 80 صف ہماری امت کے رہیں گے، یعنی اس امت کے، اور 40 صف باقی امتوں کے رہیں گے۔ پھر اللہ نے آگے ذکر کیا جہنم کا ذکر کیا، اللہ نے پھر آگے جہنم کا ذکر کیا، تو اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم، کہ یہ لوگ رہیں گے سخت گرم ہوا میں اور گرم پانی میں، اور رہیں گے جہاں پر، اور ایسی جھاؤ میں جو بالکل یعنی کیا ہے گی کہ نہ گرم جھاؤ میں رہیں گے۔ اس لیے کہ انسان دنیا میں جھاؤ اپنے آپ کو ٹھنڈا کرتا ہے، جو ٹھنڈا لیتا ہے، ٹھنڈا کرتا ہے اپنے آپ کو گرمی سے 3 چیزوں سے، یا پانی سے، یا ٹھنڈی ہوا سے، یا جھاؤ سے، یہ 3 چیزوں سے وہ اپنے آپ کو گرمی سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو کیا کرتا ہے گرمی سے روکتا ہے۔ تو پانی، ہوا اور جھاؤ، تو اللہ نے کہا کہ تینوں کے لیے خراب ہے۔ تو فی سموم یہ گرم ہوا، وہ حمیم اور گرم پانی، وظل من یحموم، اور یحموم کا وہ رہے گا شیڈو رہے گا اور جھاؤ رہے گا۔ تو جو 3 چیزوں جس سے انسان ٹھنڈا لیتا ہے وہی گرم رہیں گی، تو اس کے علاوہ کیا رہے گا تو انسان سوچ سکتا ہے۔ تو یہ جہنم، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ پھر اللہ نے یہاں پر آگے ذکر کیا کہ کیا تم اگاتے ہو یا اللہ اگاتا ہے، کیا تم پانی برساتے ہو یا اللہ برساتا ہے، کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں۔ تو سب اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ نا ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، مخلوقات کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، مخلوقات کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ سب کیا ہوتا ہے؟ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے یہاں پر آگے فرمایا انہ لقرآن کریم، کہ یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ہے۔ تو اللہ نے قرآن کو کی صفت بیان کی کریم کی، جو ہر چیز کی سب سے بہتر ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، کہ تم جب بارش ہوتی ہو تو تم کہتے ہو کہ یہ بارش ہوئی فلاں وجہ سے ہوئی، یہ بارش ہوئی فلاں وجہ سے بارش ہوئی، یا فلاں وجہ سے بارش ہوئی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بارش ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، اس میں کوئی دخل نہیں ہے، نہ کوئی ستاروں کا، نہ کوئی چیز کا، بلکہ یہ ناشکری ہے اور یہ کفر ہے کہ انسان کیا کرے، اللہ کی نعمتوں کی نسبت کرے کسی اور چیز کی طرف، بلکہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین۔ تو اللہ نے یہاں پر ایک بہترین دلیل پیش کی کافروں کے لیے، کہ کہا کہ اگر جب کوئی انسان مرنے آ جائے، اس کی روح نکلنے کے لیے آ جائے، اور جب اس کی روح پہنچ جائے حلق تک، پہنچ جائے حلقوم تک، تو فرمایا کہ اگر تم سچے ہو کہ تم اس کو واپس کرو، اگر تم سمجھتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، جنت جہنم نہیں ہے، تو تم یہ روح کو واپس کرو اگر تمہارے بس میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کافروں کے لیے 2 آپشن ہے، یا تو وہ اللہ کو مانے، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، یا وہ انکار کریں۔ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے اور انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم روح کو واپس کرو، اگر تم سمجھتے ہو کہ اگر آخرت نہیں ہے تو یہ، لیکن یہ بالکل نہیں کر سکتے، یہ تو عاجز ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہم نے ذکر کی، اور انشاءاللہ آج کافی انشاءاللہ باذن اللہ، اور سورہ حدید کی جو ہے اس کو ہم ذکر کریں انشاءاللہ 28ویں پارے کے ساتھ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔